إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العلي العظيم صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمر، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني تلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبراء إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برأت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حربكم، وولي من والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من عدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطى مصابا مصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن لعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتبعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الآخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أول ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا واللعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم. الحمد لله على عزيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات على محمد وآل محمد. Salawat. Sayyid al-Shuhada, 10th of Muharram, the day we all grieve, the day that our third Imam was Shaheed. He is the most courageous, who went through the most pain.
The one who saved Islam was Imam al-Hussein. They went 3 days with no food nor water. The enemies lit all their tents on fire. Many beloveds were hurt and martyred, but the army of Ibn Sa'd had more to desire. 72 martyrs, the companions of Hussein. They got martyred in Karbala in the hot desert's plain, one after the other, and soon all went shaheed. May Allah curse those who were with Shimr and Yazid. For the Imam is left alone on the battlefield, looks left, looks right, then starts to scream, Hal min Nasiru yansurni, is anyone there to help me? When the bodies heard this, they trembled as they wanted to come back to life and defend Imam Hussein. But now the Imam was surrounded by enemies, but through the eyes of Bibi Zainab, it all was beauty. 1400 years have passed, and yet we still remember Imam Hussein, and we'll keep doing the matam and explain, Labbaika ya Hussein, salawat. Brothers and sisters, respected scholar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I'd like to once again welcome you all to our 2022 Muharram program. Thank you all for joining us for this ashra, and we are honored to host you. Just a reminder, we will be, because as salah time comes backward, we will be pushing our program back as well. So we are planning to start every day around 7:05, inshallah, 7:05 p.m. And again, a reminder that we have our Sabil running every day from 7 p.m. to 8 p.m. As well as, that's the Sabil. And then I'd like to thank all the sisters who joined the sisters discussion last night. I hope all of you benefited, and I know definitely Sheikh really benefited from you guys as well. So the brothers' discussion is tonight after Maghrib, and the topic, again, reminder, is creating an Islamic environment for survival. I guess registration, I don't know if it's still open or not, but if you need the address and you are interested in coming, please contact one of the Mahdi youth executives here. I guess Hussein, myself, or Buzer, Zen's here as well. So get in touch with one of us, inshallah. And I'd like to request everyone, there's only a few people here, but if you can move as close to the member as possible to make way for people as they come later on. Thank you very much. And then just a reminder for when the names come on the screen, the Surah Fatiha for everyone, inshallah, and your marhumin as well. And with that, sorry? And with that, with the loud salawat and everyone, please, I'd like to invite Shaykh Islami to the member. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Who changes it? Streaming? Are we streaming right now?
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. The previous days we were discussing the different reasons why we suffer in this dunya. Now some people become confused. What is the reason why they're suffering? And they come up with conclusions that are not right. When yesterday I explained some of the reasons, one brother came up to me and said, "Oh Sheikh, I had a headache yesterday, and from what you said on the minbar, I realized it is because I prayed my namaz late on that day. I prayed it at the end of its prescribed time, and that is why I got the headache. And I learned that from you. Jazakallah." I told him, look, that's not always the reason why you become sick. It's because you catched a cold, you weren't paying attention, you weren't wearing clothes, the AC was on. That's not the reason why you have a headache. You can't blame everything on God. Every difficulty, every suffering and hardship you're going through, don't blame it all on God. Sometimes He has nothing to do with it. It's you, it's your fault. You are the cause of the suffering you're going through. Yes, if you achieve something good, Allah says in the Quran that good that you have achieved, it is from God. He has given you the blessings and the motivation and the intention to achieve something good. ما أصابك من حسنة فمن الله. If whatever good befalls you, it is from God. But whatever bad befalls you, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. It is from you. Anything bad that happens, it is from you. Now, this verse is indicating towards those kinds of hardships and difficulties we're facing, which are the consequences of our own actions. They are the results of what we have done. It's not Allah. It is an outcome of my own deeds. You're driving too fast and careless, you might hit another car. You're going to crash. This is something you have done. Now, God is so merciful that He might and He will consider it as an eraser. We mentioned those kinds of suffering that are erasers. They erase your sins. They purify your soul. He is merciful.
whatever you've done to yourself and it's your own fault, you're going through the consequences and the outcome of what you did to yourself, yes, Allah is merciful and He will consider that and He will take that as an excuse to erase some of your sins because He is so merciful. But the main blame is on you. So many things, many sufferings and difficulties and tragedies we're going through, they're because of our own actions. For example, there is a saying in Arabic that says, "Man hafara bi'ran li'akhihi waqa'a fihi." If you dig a hole for others, you are sure to fall in it yourself. You plot for someone else, sometimes you're the one that falls in to that hole. It comes back to you. It's your own doing. It's the outcome of what you did that comes back to you. So don't blame God, blame yourself. In an interesting historical story, they say that Hulagu Khan, the Mongol emperor, the Mongol ruler that conquered Iran and Iraq, he was the one that he overthrew the Abbasid dynasty and he conquered Baghdad. Hulagu Khan, when he attacked the mountain and the castle of Alamut, where the Ismailis were, and he destroyed them and killed them all, there was the great scholar Nasir ad-Din Tusi. Nasir ad-Din Tusi was a Shia scholar that some say he was trapped in that castle, the Ismaili castle. Some say no, he was studying there and doing research. Doesn't matter which one it was, but when they conquered that castle of Alamut in the north of Iran, Nasir ad-Din Tusi, they brought him to the king, the emperor, Hulagu Khan, the grandson of Genghis Khan. And he knew that this man is a scholar and a knowledgeable man. So a smart king and ruler would usually take advantage of such people as advisors. Now when he conquered all of Iran and Iraq, he had many advisors. The people of Iran and Iraq, they were Muslims, but they weren't followers of Ahlul Bayt at that time. So he had advisors around him, and they were scholars from different sects. And the highest one, the closest one, was Nasir ad-Din Tusi, who was a follower of Ahlul Bayt. The other advisors and scholars around Hulagu Khan, they couldn't see that someone with a different ideology, not from them, close to the king, and whispering into his ears, because that is dangerous. They don't want that, right? And they were right about it. Such a person being in that position, advising the king, could do many things, especially if he's smart. They were right. What they feared came to them. It started with Nasir ad-Din Tusi, who was the Shia advisor of Hulagu Khan. He wasn't Muslim himself, but he was listening to these scholars. He valued knowledge. And then his student, the student of Nasir ad-Din Tusi, Lamentations, he was the one that made all of Iran and parts of Iraq followers of Ahlul Bayt. It wasn't the Safawis that turned Iran into a Shia country. No. It was the Ilkhanids. That dynasty, they officially announced at the time of Lamentations that the official religion and sect of this country is the 12er Shia Imami belief. And they, on their coins and in the mosques, in the
khutbah of Jum'ah, that's what they would announce. They would have the names of 12 imams everywhere. That was the official religion, and everyone had to abide by that. Whatever their belief was, whoever they were, that was the turning point for Iran. Everyone was Sunni, except for Kashan and Qom and Sistan, Baluchistan, some places, but the rest, they weren't followers of Ahlul Bayt. The turning point was Allama Hilli. Now, that's a different story. How he made that happen, how he became close to the Sultan at his time, which was Uljaito. His name was Uljaito, and later on he was named by Muhammad Khudabandeh. Nasiruddin Tusi paved the way for his student Allama Hilli in a very interesting incident where the king had divorced his wife, one of his favorite wives, 3 times in one session. And after 3 times in one session, you cannot return to her. She is haram. Now, he asked the scholars from different schools of thought, the Hanafis, the Malikis, the Hanbalis, the Shafi'is, is there a solution to this? So they said no. When you do a talaq, a divorce, 3 times, and you say طلقتك ثلاثا or أنت طالق طالق طالق, then you cannot return to her. So one of his advisors came to him and said, look, there's another sect of Islam, the Shias, the 12 Imamis. They have a different opinion. You want to see what they say about it? This may be a solution. He said, okay, who is their leader? They said, Allama Hilli, the student of Nasiruddin Tusi. So he said, call him and bring him to me. They called Allama Hilli from Hilla in Iraq to the capital where Khudabandeh Uljaito was living, which was different parts of Iran, sometimes in Tabriz. It started in Maraghe. So he went to Iran and he told the king that this is the ruling, that there are conditions. You didn't apply those conditions of talaq when you divorced your wife according to our madhab, the Ja'fari madhab, and the madhab of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. This is what the Prophet has taught us. This is what Imam Ali says about the Prophet. So it doesn't apply, and you could return back to your wife. There's no issue, there's no problem in it. So the other scholars around Uljaito, now remember, we're going to come back to Hulagu Khan. We're off course now because we're trying to buy some time, people coming. Khudabandeh or Uljaito, they said, look, this is a good opinion, but I cannot follow your madhab and your opinion and the Shia because I am a Hanafi. And what I want you to do is to come and debate them. And I want to see who is right and who is wrong. So on one day, they called all the ulama of all the schools of thought, the Hanafis, Shafi'is, Hanbalis, and the Malikis. They told them, come in the court of the king, and so will Allama Hilli come, and they will debate. The king will decide which madhab is the correct and right madhab. So everyone was sitting down in that court. Allama Hilli came, the last one. He entered, and he took his shoes with him, which he brought inside and sat next to the king without bowing to him in respect. He just said, Salamun alaykum. And he sat next to the king, which was disrespect in some way. No one would sit next to the king. So they told him, why didn't you bow down to the king? He said, in our religion, no one bowed down to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the Sultan and the king of all kings, and no one would do that to him.
And Khudabanda is a Muslim, a follower of that Prophet. So I don't expect him to expect me to bow down to him. The second thing, they said, why did you sit next to the king? He said, well, there wasn't any space anywhere. You had left me nowhere to sit, so I sat next to the king. But the problem was, why did you bring your shoes with you? Next to the king. You're assaulting him. This is dishonor. He said, well, he addressed the king. He said, you know why I brought my shoes? It's because I feared that the followers of Abu Hanifa, the Hanafis, they're going to take my shoes. They're going to steal it. I fear they'll do that because their leader, Abu Hanifa, did the same to the Prophet. The Hanafis, they were upset. They said, how are you accusing Abu Hanifa of doing such a thing? He didn't even live in the time of the Prophet. He was born 80 years after the Hijrah and he died 150 after Hijrah. He wasn't even there. He said, oh, my fault, I'm sorry. It was the Malikis. Malik ibn Anas did that to the Prophet. He took his shoes, and I fear the followers of Malik will do the same. I took my shoes with me. So they were protesting and saying, Malik came after Abu Hanifa. He died 179 after Hijrah. What are you talking about? He said, oh, sorry, it wasn't Malik. It was Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. He did it, and his followers will do the same. They said, no, Muhammad ibn Idris died 204 after Hijrah. Then he said, no, sorry, it was Ahmad ibn Hanbal. He was the one that took it. They said, Ahmad ibn Hanbal came at the last. He died at 241 after Hijrah. And they were making fun of Allama Hilli. Then he said to the king, O king, did you hear their confessions? Their leaders came after the Prophet, years after him, while my leader was there from day one next to the Prophet, the first one who had faith in him. And what I'm telling you is his teachings. So Khudabanda was convinced that what they are offering should be authentic. And so after that, and it took him some time, he asked the Allama to write a book. He wrote a book for the king, and he explained the aqidah of the Shia, starting from God and the Prophet and the Imams, and he gave it as a gift to the king. In the introduction, he writes, this is for the king, Muhammad Khudabanda. So he became a Shia, a 12er, and he announced that the official sect and religion is the Shia 12er religion, which we will go by that in this country. And no one can refuse. So that was the turning point where the people became to become Shia because of the government. الناس على دين ملوكهم. People follow the religion of their kings. But let's go back to the course of our discussion. Hulagu Khan, the grandson of Genghis Khan, he wasn't a Muslim. And one day, he had his advisors, Nasir ad-Din Tusi and the others around him. One day, when Nasir ad-Din Tusi was away, the mother of Hulagu Khan passed away. She died. And they wanted to bury her. And Nasir ad-Din was somewhere. The other scholars came to him and they said, we are going to bury your mother, but we fear something for her. For her own sake. He said, what is it? They said that, you know, when we bury someone here in our land, 2 angels will come to that person and ask them questions. Nakir wa Munkar. And they have to have the answers. Is your mother educated? Does she have all the answers to all the questions? He said, no. She didn't have any education. How can she answer the questions? They said, well, that's going to be a problem. Because if she cannot reply to the questions they're going to ask, and it's going to be a lot of questions, what are they going to do to her?
they're going to torture her until the day of judgment. The day of resurrection, she will be tortured in her grave. The king said, how dare they? I won't let it. They said, no, you can't see them. You can't see the angels. Those who are alive will not see them. It's only the dead that see them. You can't do anything about it. He said, what is the solution? They said, well, the solution is this. You have to bury someone knowledgeable and learned with her to answer the questions on her behalf. And then she will be relieved and she will be at peace until the day of judgment. So you have to bury someone with her. And they knew the background of the Mongols and what they did in their funerals. This king himself, Hulagu Khan, at his funeral, he featured a human sacrifice. At his funeral, when he died, there was a human sacrifice. It involved burying many young women alongside him alive. Because they believe that if they're buried with him, they will serve him in the afterlife. So he was the last king in that realm, in the Middle East, to do that, of the Mongols. He buried many women with him. So this was something familiar for them. They told him, look, you want your mother, you want to save her, you have to bury something very knowledgeable with her in the grave, and he will answer. So he said to them, who is the most learned person that I can bury with my mother? They said, Nasir ad-Din Tusi. He is the most knowledgeable of all of us. He said, well, bring him to me. I will bury him with my mother. So they brought him, and he said, what's going on? He said, well, they told me that when my mother passed away and she's going to be buried, there are going to be two angels asking her a lot of questions, and she has to answer them, or else she will be tortured in the afterlife until the day of judgment. Is that true? Nasir ad-Din Tusi found out what's going on, the plot. They had plotted against him. He realized what's going on, and he can't say no. He's going to know that he's trying to get away from it, and he's not that stupid. He said, yes, it is true. He said, well, I have decided that I want to bury you with my mother, so you could reply on her behalf. He said, yes, you're right. That will save her, but you have forgotten about something. Who's going to be buried with you when you pass away? He said, yes, you're right. What should I do for myself? He said, well, you have to save me for yourself. Because I'm the most learned scholar and the most knowledgeable. You need me. He said, what should I do about my mother? He said, you know those other scholars, their knowledge combined together is almost the same as mine. So the king, Hulagu Khan, he ordered all of them to be buried with his mother so they could reply for her on her behalf on the day of judgment. This is a hole they dug for Nasir ad-Din Tusi, but they fell in it itself. And Allah subhanahu wa ta'ala says, مَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. When you go through a tragedy and musibah, it's because what you have earned by your own hands, what you did to yourself. Sallallahu ala Muhammad wa alihi. Now, one musibah and tragedy and difficulty some of us may face in our lives is bad children. Children, disobedient children who might be wicked, disrespectful, disobedient. It's going to be a miserable life because they're not only disobedient to you, they're going to hurt your feelings, and they're going to cause a lot of trouble. They're going to be troublemakers, and they're going to ruin your reputation and your honor. Not only that, they'll even ruin your akhirah in some cases, right? A wicked child will ruin your akhirah. That's what happened to Zubayr ibn Awam, the cousin of Amir al-Mu'mineen alayhi salam.
Zubayr was one of those who defended Imam Ali on the day of Saqifa at his house. And he drew his sword. He was the only one that drew his sword. But they say he fell, he tripped, and he fell down, and they took his sword and they broke it. But he was the only one that drew his sword to defend our mistress Fatima Zahra salamullahi alayha. He defended the Imam. And in that shura, the council after the second Khalifa, he took the side of Imam Ali alayhi salam. He was one of the closest to the Imam. But what happened? Why on the day, the battle of Jamal, he was on the other side, on the enemy's side? You know what happened? The hadith says, ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت. Zubayr was one of us, the Ahl al-Bayt, until حتى نشأ ابنه المشهوم عبد الله, until his wretched son Abdullah, he grew up and he came of age. Abdullah ibn Zubayr. Until he wasn't there, everything was okay. But when he came of age, he ruined everything. His father changed his position. Abdullah ibn Zubayr was the one provoking his father on the day, on the battle of Jamal. Zubayr, with all that he did, but he wasn't willing to fight the Imam. He wasn't willing to fight the Imam. He was on the underside, but he was hesitant some way. But his son came to him, "Oh father, it looks like you're afraid of Ali ibn Abi Talib and his sword. Where is your bravery?" He said, "You think I'm afraid?" So he drew his sword, he took a spear, and he attacked the troops of Amir al-Mu'mineen. But the Imam knew what's going on, that Zubayr wanted to do that himself. It's his son provoking him. So he said to his troops, "Leave him alone. Don't engage with him in battle. Open the lines of troops, make way for him." So he went through the troops and they made way for him, and he got to the end of the army and he came back. And he said to his son, "Will a fearful person do that? If I was afraid, would do that?" So he wanted to prove that he's not scared of his cousin. But later on he left the army and the troops and he went on, he wasn't willing to fight. One of the Khawarij came back and he ambushed Zubayr and he killed him and he cut off his head and he brought it to Imam Ali alayhi salam. And the Imam said, "Al-qatilu wal-maqtul fi an-nar." Both the victim and the killer, they are both in hell. That is what happened to Zubayr. That was the end of him. After all these years being with the Ahl al-Bayt, his son Abdullah took him to the other side, the enemy's side. So, not only will bad children ruin your dunya, they will ruin your akhirah sometimes. But no one should blame a parent for that. Yes, maybe it is their fault. And that is why we're discussing under this ayah that مَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Whatever musibah and tragedy you're going through, it's because of what you have done to yourself. It's the result and outcome of your own doings. But we have to give people the benefit of doubt. We have no right to blame them for what their children have become. We cannot blame a mu'min for anything at all, whether it's their children and the upbringing of their children or anything else, any sin, any mistake. You cannot blame them. You cannot judge them. I didn't know this years back. I came upon a hadith that shook me to the core. And from that day on, I'm worried. What's going to happen to me? What is going to happen to me? The Imam says, Imam Sadiq alayhi salam,
من عير مؤمنا بذنب, in another hadith, بشيء لم يمت حتى يركبه. Whoever blames a mu'min for a sin, or the other hadith says, for anything, for a mistake. If you blame a mu'min or you judge them, even if you're right, but judging them and blaming them, you know what the consequence is? The Imam says you will not die until you commit the same mistake. You blame him and you judge him for something that maybe you're right about, but you don't have the right to do that. You blame yourself. What you're going through, you should know it's the consequence of your own actions, your own deeds. But when other people are facing the same problem, you have to give them the benefit of doubt. Don't blame them, don't judge them. Or else the Imam says, you will commit the same sin or the same mistake. Only if God has mercy upon you, He will forgive you. You ask for Allah of mercy so that you won't commit the same sin. That's an exception, but this is the principle that Imam's giving. Give them the benefit of doubt. Wasn't God's Prophet Nuh alayhi salam didn't have a son who didn't come along with him on the ship? He said, "Oh Allah, innahu min ahli, he is my family, he is my son." Allah says, "Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih." He is not a good deed. That's the Prophet, God's messenger. He has a son who has been deceived by his friends. He has been deviated from the right path. What is his fault? He's ma'soom, he's infallible, he's a prophet. That happens sometimes. You must consider that when you're regarding other people, other than yourself. But when it comes to yourself, you blame yourself. You blame yourself even if you have a doubt. Is it my fault or not? It's okay to blame yourself. So what should we do about our children? Why is it so important that we raise righteous children? One, it's good for your dunya. The honor they will bring to you and your family. The service they will do for you in this life. The pride you will have because of a good child, a good son, a good daughter. These are the benefits of the dunya, and you have the benefits of the akhirah. You know what the benefit of the akhirah is? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. When you die, you will not be benefited from anything, any good deeds. Your account of good deeds and hasanat and thawab will be closed. That's it. Your file is closed. No more thawab, no more good deed, except for 3 ways. These are exceptions that after your death, you will still be receiving thawab and will be rewarded. Your account will be open for only these 3 causes. 1, sadaqatun jariyah, a charity that doesn't subside. It doesn't finish. It's a mosque, a center, a Husayniyah, Imam Barga, something that remains and the mu'mineen are benefiting from that. That's something that will last. And you will receive the benefit from that after your death. The second thing, أو علم ينتفع به, or a knowledge that you leave behind. علم ينتفع به. You write a book. You leave knowledge behind for others to benefit from. You will see the reward and the thawab after your death. But the third, وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ, a righteous child that would do good deeds and pray for his parents. He is the best way of leaving something behind that will benefit you in the akhirah. This is a deposit that you're making. A righteous child.
Now this is important for your dunya and also your akhirah. But what are the things, the factors that matter? What makes a child a righteous child or a bad child? How can you control that? How can you influence on your children? Some things are obvious, right? Some things you do, they're very obvious. Even in the West, psychologists, they know that. They will tell you about that. You just have to have some more education, some more knowledge when it comes to bringing up your children. You have a child who is spoiled, that's your fault. A demanding child, a child that is always moody and whining, he's not getting along with others, that's your fault. Maybe you haven't given him enough vitamin N's. You know what vitamin N's are? Vitamin N's. Yes? It's to say no to your child every once in a while. Don't give them everything they want. I saw this in a video on YouTube. It was very interesting. He said if children who do not receive vitamin N's, they don't hear the word no from their parents every once in a while, that's how they're going to be. Spoiled, demanding, moody, whining all the time. They're not happy, they're not satisfied. They don't appreciate what you're giving to them. They don't appreciate that. They don't express that appreciation. And the reason is why? Because you're giving them everything they want. So the formula, they say, is that you only give them 25% of what they want. Every 4 times they ask you something, you say no, no, and no, and the 4th time you give it to them. Even simple things like they want a snack. Let's say it's not even harmful. Just for the sake of giving them the vitamin N, you should not give them the request. You're in the supermarket, they tell you, Baba, buy me this. Nothing for you today. The next day, buy me this. Nothing for you today. The 3rd time, nothing. The 4th time, yes, give them something. Even if it doesn't harm them, but saying no to them is for their own good. They need this vitamin they call N. I mean, these are things that it needs a little bit education, and I mean, it's not education, you just see it online, what they have to say. You have to look for that, inquire about how to raise your child. These are things that are the matters of the dunya. What I'm worried is the akhirah of your children. How can we secure their akhirah, our akhirah, and also our dunya? Sallu ala Muhammad wa Can you please move up to the minbar and make some space for those who are coming? Sallu ala Muhammad wa Ayam. There's more space here near the minbar. If you come closer, please, and make some space in the back. Sallu ala Muhammad wa Ayam. Now, one of the things is something you all know here, and you have taught me yourselves, is to find your child a proper school. And a school, according to your beliefs, an Islamic school for followers of the Ahlul Bayt. And this is very important. A family, we shouldn't allow, the community should not allow a family in this community to put their children in a public school because they can't afford to put them in an Islamic school. This is on the community. Those who are well off and they do that for their children, what are they doing for the others? There has to be a way to solve this issue. As Muslims living in the West, we have to have that right just like Christians and Catholics do. I mean, I
When I grew up here, I had to go to a Catholic school for some time. I mean, that was the best option I had. It shouldn't be like that for Muslims here living in the West, because that's a huge factor that will change a lot about our child growing in the West. Another thing that we have to consider is the food you put on the table. Is it from a halal source or haram? Because that also affects your child. Just like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, sorry, the hadith is by Imam Sadiq alayhi salam. He says, كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ. When your income is from haram, it will show in your children. That's an effect it will have on them. Don't be surprised. On the day of Ashura, Imam Hussein said to his sister, when she asked him, didn't you introduce yourself to them? Don't they know you're the grandson of the Prophet, who you are? Didn't you talk to them, convince them? He said, yes, I did, but the problem is, مُلِئَتْ بُطُونُهُم مِّنَ الْحَرَامِ. Their stomachs are full of haram. It's the effect that haram has on them that makes them kill their own imam. Now, none of our children are going to reach that level, but they're going to have those traits and features and characteristics of those people that killed Imam Hussein. They won't kill the imam, they'll kill someone else. That is because you weren't careful what you were giving them, what you were feeding them, how you made money. This has a big effect on your family and yourself. Now sometimes it's difficult. I mean, how many jobs can you find out there in the West where you have to sell alcohol or serve it? Even serving it is problematic. Even handing it over. I mean, how many jobs can you find that have this issue? Now, I'm not saying that whoever is working in such a place, maybe there's a fatwa they're following that allows them to do that. We give them the benefit of doubt. We cannot judge them. We cannot blame them. Maybe they're following some mujtahid who allows that. He's selling pork in his restaurant. It's not allowed. It will affect your children and yourself. You're not eating it, you're selling it to non-Muslims. But that's not allowed. It's haram. Now, we're not going to blame them. Again, maybe some mujtahid comes and says, it's okay if you sell it to non-Muslims. So we cannot blame. We cannot judge. But you yourself, you must know this. You must be careful. Someone would come and say, I'm not finding a good job. This is the best job I've found until right now. Allah says in the Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. If you have tawakkul, if you rely on God, He will be sufficient for you. He will get you out of that situation you are in. He will find you a better job. Rely on God. If you leave that good job with that good salary, you're doing well, you're happy, but it's problematic. You're not sure if it's halal or not. If you leave that for Allah will find you another job which will suit you. But you have to have faith in Him. So, what you give them is important. It's an important factor. But all of these brothers and sisters, again, you could only do so much for them. I mean, you're putting them maybe in an Islamic school. But again, who are their friends? I mean, you can't control that, right? You find bad people everywhere. Wherever it is, even the mosque. You bring them here, you're afraid who they are going to befriend here. Everyone, in every situation, every place, you'll find good and bad. How can we control that?
It's not up to us. We could only do so much for our children. So after trying our best, we have to rely on God and ask God. You can't just leave it to God. I'll leave the rest to you. No, you have to ask Him and beg Him for this, to keep your children safe, their deen, their akhlaq. You have to pray for this, not after they have been going astray, after you've seen them committing a sin. No, that's too late. That's what most people do. When they see their children going astray, deviated from the right path, that's when they are begging Allah, doing tawassul. They're looking for solutions. You've come too late. Maybe there's still hope for them, inshaAllah. But this is not the time. You have to be ready for this. One person came to Imam Hussein alayhi salam. He came to the Imam and said, my wife, she's pregnant. And I want you to pray for this child. I want him to be your follower, someone who loves you and follows you and believes in you. This person was smart. He asks the Imam to pray for his child. The Imam, his wish will be granted for sure. He will not be denied his dua. The famous scholar Ibn Babawayh Qummi wrote to the ambassador of Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajul Sharif. Hussein ibn Ruh Nubakhti, the fourth ambassador, and he asked him to write to the Imam or ask the Imam, this request I have. I don't have any children. I want the Imam to pray for me, to give, so that Allah gives me children, and I want them to be righteous and pious children. So the Imam wrote back to him, and he said, I have prayed for you, and Allah will give you children that will serve this deen, this religion. And he gave him Shaykh Saduq. Shaykh Saduq, who has served our faith like no one else. Many of our sources are from Shaykh Saduq. Man la yahduruhu al-faqih, and other books. Sorry. Yes, the book of Man la yahduruhu al-faqih is by Shaykh Saduq. He has compiled the ahadith of the Ayam and other books that all of our aqeedah and faith is based on. So we don't have the Imam to ask him to pray, but he can listen, he hears us. When you're going to ziyarah, you ask the Imam under the dome of Imam Hussein, where the hadith says that every dua will be answered, every request will be given to you, unless there's other obstacles and circumstances. But praying for your children to be good, that's something that they won't deny you. So you have to pray before they are born. You have to consider that before your children are born, when they're growing up, when they're small. But the problem is we forget about it. We forget about praying for them because they're innocent children. Who would think in the future what will they become? You never think about it. It's only when you fear that they're going astray, you're doing the dua, you're begging, you're supplicating, you're doing tawassul. That's something you have to worry about. That, am I praying for my children's upbringing every day? Whenever I do qunut, whenever I do tawassul, is that one of my first du'as I'm doing all the time or not? Or is it when they grow up, I fear for them and I do dua? No, it's from the beginning. Sallu ala Muhammad wa ala. Now, we have to take a step further back before they are born. It's when you're trying to find a spouse for yourself. You want to get married.
You have to consider, is this person, this partner, a good parent for your children or not? Because when we want to get married, we're looking for a partner, we don't think about that. All we think of is our own needs and our own feelings and our own emotions. And this is wrong, brothers and sisters. If you're thinking about only your own emotions, how I feel about that person, how much passion I have for them, then you're going to lose some things. Maybe they're not right for your children. Are they going to be a right parent, a good mother, a good father? Can they bring your children up the way you want them? The belief you want, the aqeedah you want, the akhlaq, the manners. Are they going to have those? You have to consider this before you get married. Because our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, he says, تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ. When you're choosing your partner, your spouse, choose them on this criteria. Are they going to be a good parent or not? Is she going to be a good mother for my children? Choose your wife and your husband based on that. Now I know for women it's different. They can't usually go and pick a husband. It's not in our culture. But I've seen and I've heard in stories many men, when they find a right person, they ask them, do you want to marry my daughter? Would you like to marry my daughter? I mean, it's not in our culture. It's not in anyone's culture that I know of. I know that. It's not something we can do. But there are other ways. I know some person, a scholar, who would pull some strings, faraway strings, and ask people to tell someone to come, and what do they think about this person, this person's daughter? Does he want to marry her? You don't have to tell them directly. It's just pulling some strings and asking other people to come in between and do some good. This was normal in the past. They would do these. Yes, asking them directly is not something we have in our culture, and it's difficult. But I've seen it, and it happened to me myself when I was in the Arba'in walking towards Karbala. Some man came to me, an old man, and he said to me, would you like to marry my daughter? And I said to him, look, I am married and I have 2 children. He said, well, it's no problem for me. So I said, well, I understand that and I appreciate what you're offering, but my wife has a problem with that. So he said that, well, it's up to you. There is no woman that will approve. I mean, every woman would have a problem with that. I'll leave it to you. And I saw this poor uncle, he's so desperate to get rid of his daughter. So I felt sorry for him. What's going on here? And I told him, look, thanks a lot, but where I come from, that's not going to work. Maybe here, where you are, it will work, but not where I'm coming from. That doesn't work for us. So it might happen. I mean, it happened before. It's something that parents should consider. They can't wait until someone suitable comes and asks their daughter's hand in marriage. The right suitor they're looking for. It doesn't happen all the time. And when girls and women, they're getting older, I mean, it becomes more difficult for them. They find less cases the older they become. It's for them to think about that matter. Now, they could only do so much, yes. They have to rely on God for the rest and pray and ask. But if you find a suitable person, a nice and good young man, maybe he's not well off like you want him to be. He doesn't have a good job. He's not earning much.
But he has the two things that the Prophet Muhammad ﷺ has taught us. من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. Whoever you like their deen, their religion, their faith, their aqidah, and their akhlaq, if you're satisfied with these two, then give them your daughters. Wealth doesn't matter. If you're well off, you could take care of him. You could take his hand, help him out. That's something you could do. If you're really looking for a good person for your daughter and you're well off financially, then why does it matter to you that how much does he earn? What is his job? If he has the akhlaq, and you have to inquire about that, and you have to be satisfied with it. You can't just look at him and say, oh, he looks like a nice guy. No. And his religion, his belief, if you're satisfied with that, then the Prophet says, فَزَوِّجُوهُ. This is what matters. So this is what we have to consider. The Imam, the Prophet said, تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ. Choose your spouses carefully and consider them as a parent, not as a partner for yourself only. No, emotions are important. You have to have some emotions for them, some passion. They have to be attractive to some point for you. But that's not all. There are more important things. Both of them are important. Consider them. Because the Prophet says, فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ. Irq means the genes. The genes are transferred from parents to children. They inherit the genes sometimes. Abdullah ibn Zubayr, you know who his mother was? Who is his mother? Who is his auntie? The woman standing in front of Amir al-Mu'mineen in the Battle of Jamal. That was her auntie. So you could guess where it's coming from. The mother brought him up like that, so he stood in front of his imam. And he made his father do that, fight his imam. I suppose because of the mother. But you find the same siblings. His uncle, the uncle of Abdullah, who was his uncle? Muhammad ibn Abi Bakr. That was his uncle from his mother's side, and that was his auntie from his mother's side. This uncle, who was the mother of Muhammad ibn Abi Bakr, he was the son of Abu Bakr, just like Aisha, just like the mother of Abdullah ibn Zubayr. They were all siblings, but the mother was Asma bint Umays. Asma was a different mother. No matter who the father was, this child, he will become a companion of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. He was the one that was appointed this responsibility to catch his sister when falling from that camel on the ground. He is to catch her. That was the only thing that was appointed to him by Amir al-Mu'mineen. You have to take her and take her away from this battlefield. It's the mother that changed. The father was one. The mothers were different. That is why the Prophet says, choose for your children a good spouse. Amir al-Mu'mineen alayhi salam, one of his sons, when Amir al-Mu'mineen married the mother of Muhammad ibn Hanafiya, Muhammad, his son Muhammad ibn Hanafiya, in the battle of Jamal, he was there and he was very strong. He was so strong he could tear
a suit of armor apart with his bare hands. But he hadn't that bravery, that courage. So in the battle of Jamal, the Imam gave him a spear and told him, charge towards the enemy. But he was afraid. He couldn't be the first one in line attacking. He didn't have that courage. So the Imam told him again, charge, attack. What are you waiting for? And he was hesitating. He was going back and forth. And the Imam told him, أَدْرَكَكَ عِرْقٌ مِّنْ أُمِّكَ. A gene, you have inherited your mother's genes. This is not my genes. You don't hesitate when you want to attack. Yes, you have the strength of Ali ibn Abi Talib, but not his bravery. This is how genes are effective. It's not all about how you bring them up. No, some things you have no control over it. Bravery, you can't have that. No one teaches you that. It's in your genes sometimes. And that's something you can't control sometimes. So the Imam was looking for another wife that would give him brave men, courageous men, who wouldn't hesitate. So he said to his brother Aqil, find me a woman from the bravest tribes of the Arab, the most courageous and fearless and valiant tribes. I want her to bear me children who will look after my son Hussein. So he found him Fatima bint Huzam al-Kilabiyah, known as al-Banin. And this mother truly gave the Imam boys that inherited the genes of both their father and their mother from both sides. No fear, no hesitation, complete submission and obedience. And she also taught them the akhlaq, the manners, how to be loyal to your Imam. It wasn't only about the genes, no. She taught them how to respect your Imam. Never walk in front of them. Never talk to them unless you're talked to. This was how she brought them up. So this was the result, the outcome of this marriage was a person that became the last line of defense for Abi Abdullah al-Hussein. Imam Hussein put his brother Abul Fazl Abbas for the last. He was the last line of defense who everyone goes back to when they are attacked. When the enemy charges, they seek refuge in him. When he is alive, the enemy fears him. They don't come towards the tents. Because on the night of Sham Ghariban, the poet says, addressing Abul Fazl, the night of Sham Ghariban, when the women are attacked and they want to fall asleep, he says, اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهرت أخرى فعز منامها. He says, O Abul Fazl, O Abbas, tonight those eyes of the enemies who did not sleep because they feared you, they slept. And those eyes who would sleep because you were there protecting them did not sleep. It was when he came to the Imam and he said to him, "O brother, they have killed all of our friends and companions and my brothers." He said, "Give me permission to go and fight for you and kill these munafiqeen. لَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي. My heart is in pain, O brother. I cannot take it anymore. My chest has tightened, my heart. أريد أن آخذ ثأري من هؤلاء المنافقين. I want to avenge my brothers and my family and the companions. I want to fight them. This is why I was born. This is the purpose. I was born for this day." But the Imam says to him, "O Abbas, أنت صاحب لوائي. You are my flag bearer.
إذا مضيت تفرق عسكري. You are the last line of defense. I won't have any army anymore. Who will defend the tents and the women and children if you're gone? It was because of you standing here that no one came near. If you go, no one will be left for me. But he insisted. The Imam said, if you must go, then go bring some water for these children. Don't you hear them calling Al-Atash, Al-Atash, oh thirst, oh thirst. So Abbas took the qirba, the meshk, and he went off. And what he was ordered to was not to engage with the enemy, just break through the enemy lines, get water and come back, that's it. So Abbas, when he goes, he has some lines of poem that he recites, going there and coming back. The first poem, he speaks to himself. The second poem, he addresses the enemy. And the third poem, he addresses Allah. In the first one, when he's speaking to himself, it's when he entered the Euphrates, the Furat, and he filled the meshk with water, and he took a scoop of water in his hand, lifting it up as if he wanted to drink. But he said to himself, يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده أن لا كنت أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين ما بارد المعين. O nafs, O Abbas, how can you drink when your brother Hussein is on the verge of death? How can you drink cold water when Hussein hasn't drunk any water and he's thirsty? Then in the second poem, the enemies heard him. He was addressing the enemies. When was this, brothers and sisters? It was when they cut his right arm off. He said, Wallahi in qata'tumu yamini, inni uhami abadan an dini, wa an imamin sadiqin yaqini. He said, oh, enemies of Allah, do you think if you have cut my right arm off, I will not fight and defend my master Hussein? And the third poem that he recited was when he was addressing Allah subhanahu wa ta'ala. He said to him, Oh Allah, they have cut my left arm. Wallahi in qata'tumu qad qata'u bibaghihim yasari. Oh Allah, they cut my left arm. And he's talking to Allah. Then he says to himself, Ya nafsu la takhshay min al-kuffari. Do not fear the enemy, O Abbas. Go towards the tents of Abu Abdullah. Take the water. Do not stop. They have cut his right arm and his left, but he's not stopping. The only thing that made Abbas stop was the arrow that hit the meshk and it spilled the water. فَوَقَفَ الْعَبَّاسُ مُتَحَيِّرًا. He stood there. He did not continue. He didn't know what to do. What was his purpose going back to the tents when he has no water? What was his purpose when he had no hands to defend the women and children? That was when the second arrow came. It hit the eyes of Abu al-Fadl. The pain was so much, he cannot bear it. So he bends his head downwards to extract the arrow from his eye. He has no hands to take it out. So he brings his head down to take it out using his knees. His head fell down too much. The helmet fell from his head. That was when a wicked enemy came and he struck Abbas on the head with a pole. Abbas fell to the ground and he called out, Oh brother, come to your brother Abbas. Akhi, adrik akhak. Ala la'natullahi ala al-qawm al-zalim. Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
Ya Hussein. Excuse me. Assalamu alaikum. There are two cars. One is Acura white color, TL. License plate number is CCNM 062. And another one is a Toyota Sienna. License plate number CKET 457. Please go and repark your car. Your car blocking other people's. So please park properly. Ya Hussein. Ya Hussein. Please come in closer. Ya Hussein. Ya Hussein. Serving you is all that I had sought. Serving you is all that I had sought. My honor will never be bought. They said that I remembered you. I say that I never forgot. Serving you is all that I had sought. My honor will never be bought. They said that I remembered you. I say that I never forgot. For my Imam, I will not fail. My loyalty is not for sale. For my Imam, I will not fail. My loyalty is not for sale. La al-maut illa as-saada, la hayata illa ash-shahada, la hayata illa ash-shahada. La al-maut illa as-saada, la hayata illa ash-shahada, la hayata. For my Imam, I will not fail. My loyalty is not for sale. La al-maut illa as-saada, la hayata illa ash-shahada, la hayata. One last time louder. La al-maut illa as-saada, la hayata La hayata. My lips won't touch water so long as yours are dry. In my head all I hear are your young daughter's cries. How can I drink before my beloved master? If Hussein falls, then why should Abbas live after? Should Abbas live after? Oh, Farhat is calling you, Abbas. 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 Oh, Farhat is calling Abbas. I can still hold your flag even without my hands. I proved my loyalty and left them on the sand. The arrow in my eye won't move me from your side. Hussein, my love for you in my heart won't subside. In my heart won't subside. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling you, Abbas. I am the lion of the army of Ali. I defend the Prophet
and his pure family. Why should that change now that I cannot hold a spear? I'd rather die before seeing Master shed tears, seeing Master shed tears. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling Abbas. In pieces will be my body and burnt away. Still I won't move from the side of my brother Hussein. They cannot match me in strength nor in bravery. I am unique in my unyielding loyalty, unyielding loyalty. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Abbas. Oh, Farhat is calling you, Abbas. I will not drink from you. Kawthar is waiting for me. You belong to Asghar, but the arrow belongs to Ali. The children of Zahra are still waiting for you. Oh, Farhat, I promise them. To my word I must stay true. To my word I must stay true. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling you. One last time. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling you, Abbas. Oh, Farhat is calling you, Abbas. لك لبيك لك لبيك أبا عبد الله. لك لبيك لك لبيك أبا لك لبيك لك لبيك أبا عبد الله. لك لبيك. This is not everyone. لك أبا عبد الله. لك لبيك لك لبيك أبا عبد الله. لك لبيك لك لبيك أبا لا لك لبيك لك لبيك أبا لك لبيك لك لبيك أبا عبد الله. لك لبيك. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة. صلى الله عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 بحق العباس. يا Allah, we beseech you. We've come to the door of Bab al-Hawaj on this night. Any desire that you have, how can Abbas turn you away on this night? Ya Allah, we beseech you. Every mourner that has attended this Majlis tonight, those who said iltimas ad-dua to them from home, those who are watching online at the moment, Ya Allah, we ask you keep every one of them on the path of the Ahlul Bayt. Ya Allah, don't allow any of these mourners to leave this world unless
still on the path of Muhammad and our Muhammad. Ya Allah, many of those who are sick have asked us in Tamasid Dua in the hospitals, those who are at home, they couldn't attend the Majlis. Ya Allah, cure them. Ya Allah, marhumin are waiting for our du'as on this night. They are waiting our supplications in the nights of Muharram. Ya Allah, for our marhumin and the shuhada, send lights to their graves. Ya Allah, we beseech you for the coming of our Imam, but more importantly, allow every one of us to be his commanders when he comes. Ya Allah, the path to the destruction of the oppressors is clear. Strengthen these believers so we can be the source of their destruction. Ya Allah, those who are oppressed and waiting for the faraj, Ya Allah, allow us to be those soldiers that relieve them. Bin Nabi wa alih wa bil Fatiha ma'as salawat. You said go for it. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين استغفر الله ربي واتوب اليه اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بحول اللہ قوت قوموا وعقود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی اللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی علی محمد وآلہ الابرار اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد بحول اللہ قوت قوموا وعقود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر
Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Rabbi salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Latif, irham abdika ad-da'if. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين استغفر الله ربي وأتوب إليه صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر وانا ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر وانا ربي العالم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر وانا ربي العالم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته قوموا وأقعدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی اللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی علی محمد وآلہ الابرار اللہ اکبر مولانا ربی العظیم و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر مولانا ربی العلی و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر مولانا ربی العلی و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد بحول اللہ قوت قوموا واقعد سبحان اللہ اللہ اکبر مولانا ربی العظیم و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر مولانا ربی العلی و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر مولانا ربی العلی و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بحول اللہ قوت قوموا واقعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر مولانا ربی العظیم و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر مولانا ربی العلی و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر مولانا ربی العلی و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب صلی علی محمد و آل محمد یا لطیف ارحم عبدک الضعیف اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنه لا يسلي علما بمواضيع رزقي وما نطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلب البلدان فأنا في معنا طالب كالهيران لا أدري في ساحل أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر ولا يد إيمان من قبل إيمان وقد علمت أن المهم لك وأسباب يدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم صل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا واطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تؤنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير عن رحمتك. فصل على محمد وآله وجود لعبدك وفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليك يا المرتضى. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم حسن المجتبى. السلام عليكم حسن شهيد الكربلاء. السلام عليكم اليوم العابدين. السلام عليكم محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي رضا المتقي وعلي الكي وحسن العسكري. السلام عليكم على صاحب العصر والزمان. أنا من فتنة الزمان. السلام عليكم قوة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عسکری بھائی کی گاڑی لگ رہی مجھے. میں نے میسج کیا تو ہے تمہیں. اس کو کیا کروانا ہے؟ گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہے نا بند گئی. اعلان فرماز میں یہ ایک ہونڈا کار ہے جس کی لائٹس آن ہے. شاید یہ گاڑی آن ہے تو اس کو پلیز موو کو اپنی گاڑی کو ٹرن آف کر لیں اور لائٹ ٹرن آف کر لیں. اس کا نمبر ہے CDNR 739 CDNR 739 ہونڈا. تو پلیز کی ٹرن آف کر لیں اپنی گاڑی کو.
على محمد وآل محمد. مشرقین کہنے والے لاکھوں شہ مشرقین کہنے والے اسلام کا نور کہنے والے قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی موجود ہے یا حسین کہنے والے لاکھوں نعرہ صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وجل شور شام کے لشکر میں کے عباس آئے شور شام کے لشکر میں کے عباس آئے التواتر خبر آئی کہ بہت پاس آئے پر غم شاہ شہیداں سے بس دیا سائے بولی تقدیر کے یہ جنگ انہیں راس آئے بولی تقدیر کے یہ جنگ انہیں راس
پاس آئے. بڑھ کے گھوڑے کا شجاعت نے قدم چوم لیا. بڑھ کے گھوڑے کا شجاعت نے قدم چوم لیا. فتح نے گوشۂ دامان علم چوم لیا. شور نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. شاعر اہل بیت جناب شاہد نقوی صاحب کے سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. جہاں بھی ظلمت بات نے سر ابھارا ہے. جہاں بھی ظلمت بات نے سر علی کے چاند زمین تجھے پکارا ہے. جہاں بھی ظلمت بات ہمارے شبر و شبیر کو نہ بھولے سلام. ہمارے شبر و شبیر کو نہ بھولے سلام. ہمارے خون تیرے نام کو ابھارا ہے. جہاں بھی ظلمت بات غم حسین کو آواز دو شکستہ دلو. یہ غم نصیبوں کا سب سے بڑا سہارا ہے. جہاں بھی ظلمت بات اٹھا کے مشق چلو سوئے شام. اٹھا کے مشق چلو سوئے شام. تمہیں سکینہ نے زندان سے پکارا ہے. جہاں بھی ظلمت بات ستم کے تیر سے مشق چھیدنے والے. یہ تیر تو نے سکینہ کے دل پہ مارا
سکینہ کے دل پہ جہاں بھی ظلمت بات فاتحہ. جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں داغنے شیر میں جس طرح شکارا آتا ہے، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، وش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے، کعبہ ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں، رکھا پیاس بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب، غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے ضائع ہوا تیر پیغم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشک پر جھک جاتے ہیں، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، کر کے موسوئے نجف کہتے تھے بادیدائے تر، یا علی لیجیے مجھ بے کس و مضطر کی خبر، اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جنوں بشر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشک کو پہنچے نا ضرر، چاہتا ہوں میں
किस मश्क को पहुँचे नाज़र आपके बेटे का शहदा हूँ मदद लाज़िम है आपके पोते का साका हूँ मदद लाज़िम है जब हुए बाज़ुए अब्बास कलम दरिया हस्ब से कहते थे अब्बास ये बात चश्मे यहाँ से ले चल मुझे रस पे वफादार प्यासे होवेंगे जो सैराब तो होगा सबा कहीं ऐसा न हो सारी मेरी मेहनत हो कहीं ऐसा न हो सारी मेरी मेहनत हो क्या जानिए क्या बच्चों की हालत होगी मर गए प्यास सके ना तो कयामत होगी मर गए प्यासे सकीना तो कयामत होगी जब हुए बाज़ुए अस्सलाम वालेकुम चंद बात की आपको ज़हमत है। आप सबसे पहले हमारा नाम जो है वो पार्किंग के हवाले से है। आप सबसे इल्तिमास है कि प्लीज़ अपनी गाड़ियों को प्रॉपरली पार्क करें क्योंकि नेबरहुड से काफ़ी कंप्लेन आई। कल भी 4-5 गाड़ियाँ जो थी वो किसी की प्रॉपर्टी पर खड़ी हुई थी तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नेबर भी हमसे बॉदर हों। मजलिस ऐसा में आए हैं तो हम चाहते हैं कि उनको उसमें हमें कोई बादरेशन हमारे से ना और सिटी को कॉल करें पुलिस को कॉल करें और दूसरों को भी इसमें जहमत हो। तो प्लीज़ हमारे वॉलंटियर के साथ ताउन करें। वो अपनी मजलिसें छोड़ के अपना टाइम इसमें आपकी खिदमत के लिए लगा रहे हैं तो प्लीज़ उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ियों को पार्क करें ताकि दूसरों को भी जहमत ना हो और ज़्यादा गाड़ियाँ हम पार्क कर सकें। आइंदा हमारे कुछ मजालिस के हवाले से हमारे प्रोग्राम का स्केड्यूल कुछ इस तरह से है कि कल हमारी जो मजलिस अज़ा है 9 तारीख की वो इंग्लिश की मजलिस 7 बजे शुरू होगी और इंशाअल्लाह वो मगरिब से पहले इख्तिताम पजीर होगी और मगरिब के बाद उर्दू की मजलिस शुरू होगी और वो अपने टाइम पे इख्तिताम होगी। शब आशूर की मजलिस इंशाअल्लाह 12:30 बजे यहाँ पे शब आशूर की मजलिस होगी जिससे हुसैन शिराजी साहब खिताब फरमाएंगे। इसके बाद जो हमारे आशूर डे का प्रोग्राम है वो आपको ज़रा सा तरतीबन बता दूँ। हमारे आशूर के दिन जो है अमाल तकरीबन नून टाइम पे 12 बजे शुरू होंगे और जो कि इंशाअल्लाह ज़ोहर पे इख्तिताम पजीर होंगे। ज़ोहर के बाद उर्दू की मसाइल मजलिस होगी जो कि इंशाअल्लाह फाक़ा शिकनी के बाद फाक़ा शिकनी तक चलती रहेगी और उसके बाद हमारी शब असर आशूर की मजलिस जो है जो कि इंग्लिश में होगी तकरीबन 5 बजे के करीब वो इंशाअल्लाह होगी और फिर हमारी जो है शामी वलीमा की मजलिस बाद नमाज़ मग़रिबैन होगी। तो आप सब लोग इससे ज़रा सा टाइमिंग को ज़रा ख्याल करते हुए इसकी मज़ीद डिटेल हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएंगी तो आप लोग उसको ज़रा सा कंसीडर कर लीजिए। मेरे पास कुछ मरमीन के नाम हैं जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं। आपको पता है ये इन मजालिस को हमारे स्पॉन्सर ही उनको स्पॉन्सर करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके मरमीन भी इसमें शिरकत करें। तो आपसे गुजारिश है कि
ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے میں جملہ مرمین کے نام لیتا ہوں، ان کے اور وہاں کو بخشتے ہیں. علی نواز زرداری، رجل خاتون، رانا حسین کاظمی، کنیز فاطمہ، اظہر حسین کاظمی، خورشید اکبر، صالح خاتون، ظہیر فاطمہ، ادیب زیدی، نازمہ بانو، سید امیر علی شاہ، سیدہ غلام فاطمہ، سردار بیگم، احمد علی شیخ، سید سجاد حسین شاہ، سیدہ اشرف سلطانہ، محمد سبطین شیخ، خوار سبطین، عابد علی جاوا، سلطان جاوا، دلشاد جاوا، شاہدہ بیگم، سلیم شیخ، زاہدہ نازلی، غزالہ مصطفیٰ، فریدہ یاسین، محمد ثقلین شیخ، سید حسن عباس، سید نظر عباس، منظور منگلہ، اور مرمین احسن شمس احسن، مرمین آف احسن سید اینڈ فیملی، مرمین آف شمس احسن فیملی، مرمین آف بابر شاہ فیملی، مرمین آف احسن سید فیملی، مرمین آف اکبر فیملی، مرمین آف اختر خورشید فیملی، اور مرمین آف عدنان علی فیملی، مرمین آف سید حسن مشتبہ اینڈ فیملی، مرمین آف بشارت حسین اینڈ فیملی. فاتحہ. اور محمد وآل محمد صلوات. نماز کو زحمت دینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ آگے آ جائیں پلیز. کافی جگہ باقی ہے، ابھی لوگ کافی ایکسپیکٹڈ ہیں آنے کے لیے، تو پلیز آ جائیں. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریمائنڈر کرا رہا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی پارک ہوئی ہوئی ہے کسی گھر کے آگے، کسی کی پراپرٹی کے آگے کھڑی ہوئی ہے، تو پلیز ابھی جا کے اس کو پراپرلی پارک کر لیں. ہمارے پاس کافی جگہ ہے لاٹ کے اندر بھی ابھی بھی، تو پلیز کر لیں. پھر ایسا نہ ہو کہ مسجد کی مجلس کے دوران میں پھر کوئی آپ کو مطلب اناؤنسمنٹ سننا پڑے جس میں آپ کو جا کے پھر پراپرلی پارک کرنا ہے. تو پلیز اگر آپ کی گاڑی پارک ہے کسی کی پراپرٹی پہ تو جا کے ابھی پراپرلی پارک کر لیں. تھینک یو. ویسے آپ کے لیے روز بینک کی پارکنگ بھی اویلیبل ہے، تھرڈ کنسیشن کی پارکنگ بھی اویلیبل ہے. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ رشی کے تشریف لیں. اور محمد وآل محمد بلندن صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. صلوا علی محمد وآل محمد. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. ایک صلوات پڑھ دیجئے. مومنین سے ایک اما یجیبو کی دعائے صحت کے لیے التماس ہے. 5 دفعہ 5 ٹائمز اما یجیب پڑھ دیجئے. ان مرحومین کے نام لے رہا ہوں میں ان کے: سید بابر علی شاہ، سید ولایت حسین،
بطول اکبر. پلیز ان مومنین جو کہ مریض ہیں ان کے علاوہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر مریض جو ہیں مومنین مریض ہیں ان سب کے شفا کے لیے 5 ٹائمز اما یجیب پڑھ دیجیے. اللہ سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 انشاءاللہ خداوند تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرمائے اور آپ کے تمام مرضا کو شفا عطا فرمائے. ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب آپ کے تمام مرحومین کو پہنچے انشاءاللہ. صلوات. کبھی بھی ان ایفرٹس کو کم نہ سمجھا کیجیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت ضروری ہوتی ہیں. دیکھیے ہم نے اگین بات ہماری استقرار پر ہو رہی ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کل آپ سامنے عرض کیا تھا کہ شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس کو اپنے استقرار کا احساس نہیں تھا. اس کو اپنے اس استقرار کا احساس نہیں تھا. بعض اوقات ہمارے ساتھ مجبوری یہی ہوتی ہے, ہم جس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پاتے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, جب تک ہم سکون میں ہیں, یہاں ماشاءاللہ ہال میں اتنی کیپیسٹی ہے, چھت اتنی اونچی ہے, ہمیں آکسیجن مل رہی ہے, تو ہم آکسیجن کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. تو بس یہاں پر اضطرار ایک ایسی نیڈ کو کہا جاتا ہے, ایسی نیڈ کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہ ہو, ایسی نیڈ, اور جو آپ کے سروائیول کے لیے اور آپ کی بقا کے لیے ضروری ہو. میں دیکھیے آکسیجن کا کوئی نعم البدل ہے نہیں ہے. مجھے حتماً میرے لنگس کو آکسیجن چاہیے, رائٹ. مائی لنگس نیڈ آکسیجن, رائٹ. اینڈ اگین دیٹس نیڈیڈ فار مائی سروائیول. میری سروائیول کے لیے آکسیجن ضروری ہے, رائٹ. اور اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے. بس میری باڈی کی جو نیڈ ہے, چاہے میں اس کو احساس کروں نہ کروں, میری باڈی کو اس کی طرف اضطرار ہے, ایکسیجنسی اس کی طرف ہے, رائٹ. دیکھیے خداوند تعالیٰ نے, ہم نے آپ سے, ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی نیڈ کا احساس اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کے لیے اضطرار محسوس نہیں کرتے. اور دیکھیے کہ جب امام نے یقینی طور پہ کہیں نہیں لکھا لیکن ہمیں یقین ہے کہ شیخ کلینی نے جب باب الحجہ شروع کیا ہے, جب امام کے بارے میں کچھ جو چیپٹر شروع کیے ہیں تو اس کا ٹائٹل لگایا ہے اضطرار بالحجہ, یعنی آپ کا اضطرار بالحجہ, یعنی حجہ کی طرف آپ کا اضطرار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ اور چیزیں ہیں جن کی طرف ہمارا اضطرار ہے, لیکن شیطان جو ہے, شیطان ہمیں ڈسیو کرتا ہے. دیکھیے میں آج تین چیزوں کو بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ اور ایک اضطرار کے لیول کیا ہیں اس کی بات کروں گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, کس چیز کی ہماری باڈی کو, ہماری سول کو اضطرار ہے اس کی بات کروں گا. پھر اس کے بعد میں جو آپ کے سامنے ہم جو کانسیپٹ دیا ہے, بھائی اس میں اور شرک میں کیا فرق ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے ارے آپ نے تو شرک کر دیا, یہ کیا کیا آپ نے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ والے ایٹریبیوٹس جو ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کہا ٹرانسفارمر, یا یہ کہا جائے یہ جو غالی ہیں اور آپ کی اس میں اپینین میں کیا فرق. غالی بالکل غلط ہے, ہم نے آپ کو غالی کو فالو نہیں کر سکتے, بلکہ میں آپ کو بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, یہاں پہ قطن یہاں پہ کوئی وہ نہیں چل رہا معاملہ یہاں پہ. یعنی غالی میجورٹی آف دا علماء, ایون آئمہ علیہ السلام, ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. امام ہادی نے اپنے زمانے میں غالیوں کے خلاف بہت سخت اقدام کیا ہے. آپ امام ہادی کی زندگی پڑھیں, اگر آپ غالیوں کے فیور میں ہیں تو آپ کوئی بھی اگر غالیوں, اب نہیں ہے مجھے معلوم ہے, لیکن اگر کوئی بھی غالیوں کے فیور میں ہے تو امام ہادی کے مخالف ہے. امام ہادی کی زندگی میں سب سے بڑا مبارزہ ان کا غالیوں سے ہوا ہے.
یعنی امام کو جو چیلنج ہے، یعنی غاری وہ لوگ جو کہ آنے کے بعد امیر المومنین کو خداوند خواستہ ربوبیت پر لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رب ہیں وہ ہمارے خدا ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو وہی ہو گیا جو کرسچینٹی میں، پھر آپ میں اور کرسچینٹی میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر کیا کہتے ہیں کرسچنز جو ہیں ان کی عقل میں اتنی بات نہیں آئی، ان کی عقل میں اتنی نہیں بات آئی کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو یہ کمال دیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیں. خدا نے ان کو دیا کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں اپنے زمانے کے، تو وہ زندہ کر رہے ہیں. تو یہاں سے کہاں سے پتہ چلے گا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں؟ بس اس چیز کا خیال رکھیں. اس کا ہم کوشش کریں گے جواب دیں اس کو، ٹھیک ہے نا. دیکھیے بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ میجورٹی آف دا لوگ کیونکہ ان کی عقل کام نہیں کر پاتی، خدا کا یہ جو سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ سمجھ نہیں پاتے، لہٰذا دماغ شیطان کہیں اور لے جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ ڈینائی کر دیتے ہیں، بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو شرک ہو جائے، تو وہ امام امیر المومنین کی تمہاری ساری فضیلتوں کا انکار کر دیتے ہیں، ساری فضیلتوں کا انکار کرتے ہیں. بھائی اس پہ بات نہ کیجئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے ان کی فضیلتوں کو بیان کریں، ٹھیک ہے. بعض اوقات اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو خدائی کے درجے پہ لے جاتے ہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے نا. امیر المومنین کا اپنے نہج البلاغہ میں وہ جو حکمات ہیں اس میں کہا ہے نا کہ میرے بارے میں 2 لوگ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے، 2 لوگ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے، جو میری فضیلت کو کم کریں گے یا میری فضیلت کو خدا تک لے جائیں گے. یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیں انشاءاللہ میں آپ سے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، میں آپ کو آج ایک ایسی چیز دے کے جاؤں گا جو آپ کو یاد رہے گی، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آخر میں میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا، ٹرانسفارمر سے بہتر مثال، جو آپ کو یاد رہے گی اور آپ یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں. ولایت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ولایت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے میں ایک آپ کو استرار جو ہے آپ کو اپنی باڈی سے سمجھاتا ہوں، جو کہ ایک مثال سے سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے ہماری باڈی کو، میری باڈی کے اندر میری باڈی کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے. ایک میری ہارٹ بیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. ہارٹ بیٹ اگر کسی وجہ سے بھی رک جائے یا اس میں بیلنس خراب ہو جائے تو میری زندگی کو خطرہ پیش آ جائے گا، رائٹ. میں جو ہارٹ کی جو موومنٹ ہے یہ میرے لیے، میرے ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے. مجھے استرار ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے نا. میرا یہ بات آپ میرے ساتھ ہیں نا. اس کے بعد میرے جسم کو فنکشن کرنے کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت ہے، کان کی بھی ضرورت ہے، زبان کی بھی ضرورت ہے، ہاتھ کی بھی ضرورت ہے، انگلیوں کی بھی ضرورت ہے، ٹانگوں کی بھی ضرورت ہے، رائٹ. بھائی ان میں سے کوئی دوسرے کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ بھائی ہم کہیں کہ بھئی ایک آدمی کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، ہم کان ایسا کرتے ہیں، کان نہیں لگا رہے، 2 آنکھیں اور لگا دیتے ہیں، 4 آنکھیں لگا دیتے ہیں. کہیں گے کیا کر دیا بھائی آپ نے، رائٹ. یہ تو نہیں کریں گے نا آپ، ایسا تو نہیں کریں گے کہ کان کی جگہ آپ کیا کریں، آنکھیں لگا دیں. آپ زبان کی جگہ کان لگا دیں، یہ بھی نہیں کریں گے، رائٹ. کوئی بھی نہیں کرے گا نا. آپ کہیں گے نہیں یہ تو ڈیزائن خراب ہو جائے گا، رائٹ. یعنی بس یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، یہ جو ناک ہے میری، اور یہ جتنی بھی چیزیں میرے لیے، سب میرے ایگزسٹنس کے لیے ایک ایسی نیڈ ہے جن کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم آگے استرار کے اوپر، استرار پہ آگئے ہم، ٹھیک ہے نا. آ رہے ہیں نا میرے ساتھ ہیں آپ. اس طرح اپنی باڈی میں دیکھ لیجئے. بھئی آپ کی باڈی میں، آپ کی باڈی کو جو ہے آپ کو وائٹامن ڈی چاہیے، آپ کی باڈی کو وائٹامن سی چاہیے، آپ کی باڈی کو کیلشیم چاہیے، آپ کی باڈی کو اور دوسری چیزیں چاہیے، منرلز چاہیے. ہم کہیں کہ بھئی کیلشیم نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں ان کو وائٹامن ڈی دے دیتے ہیں. نہیں آپ دے سکتے، آپ کو وائٹامن ڈی کی جگہ وائٹامن ڈی دینا پڑے گا، کیلشیم کی جگہ کیلشیم دینا پڑے گا. بس ہر چیز کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے، سروائیول کے لیے ہماری باڈی کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ ان کے استرار میں فرق ہے، استرار میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیے ایک دفعہ ایک آدمی کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، اس کے کان بہت اچھے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو لکھ کروں گا، ٹھیک ہے نا. آنکھیں بڑی اچھی ہیں، بہترین 20/20 آئیز کا سائٹ، رائٹ. کان ایسے بہترین ہے، ساری 20 ڈیسیبل وغیرہ سب کی آوازوں کو سن سکتے ہیں، رائٹ. زبان بہت اچھی ہے، کان بہت اچھے ہیں، ناک بہت اچھی ہے، سارے ہاتھ پیر ہیں. قلب ان کا خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا. اب یہ میجر پرابلم ہے. بس اس کا استرار، دل کا استرار بڑا استرار ہے، اس کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار ہے. اچھا بھائی کسی آدمی کا دل بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں کمزور ہو گئیں، اندھا ہو گیا، کان چلے گئے، ناک کام نہیں کر رہی، زبان کام نہیں کر رہی، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں کٹ گئی، پھر بھی یہ سروائیو
کر جائیں گے, سروائیو کر جائیں گے. ہاں ادھورے ہیں, انکمپلیٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, سمجھے نا بات آپ. بس کس استقرار میں بہت ساری چیزوں کا استقرار ہو سکتا ہے, کچھ چیزوں کا استقرار آپ کی زندگی کو آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے, رائٹ, آپ کی ایگزسٹنس کو خطرے میں ڈال جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. بھئی آپ کی روح کو بھی ایسے ہی استقرار ہے, آپ کی روح کو بھی ایسے ہی استقرار ہے. اچھا شیطان ہمیں بہکاتا ہے. اگر شیطان آپ کو کہ دیکھیے آپ کے پاس دل دھڑک رہا ہے آپ کا, آپ کو ضرورت ہی نہیں آنکھوں کی, آپ کو کانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو زبان کی کیا ضرورت. روح کے لیے جس طرح ولایت کا استقرار ہے اسی طرح استقرار نماز کا بھی ہے. اسی طرح استقرار, دیکھیے میں یہاں کوئی دعوت نہیں کر رہا, اب میں نے آپ کہیں گے انہوں نے رنگ چینج کیا, ابھی میں آپ کے سامنے ابھی میں روایت پڑھ رہا ہوں, ابھی میں روایت پڑھتا ہوں. اسی طرح آپ کو ہمیں احساس نہیں ہو رہا, شیطان نے ہمارے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے, شیطان نے ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے ہمارے ساتھ. شیطان نے ہمارے ساتھ فراڈ یہ کیا کہ ہمیں کہا نہیں ہمیں ان نیڈوں کی نہیں ہماری توجہ جا رہی, ہمارے پاس ایک لسٹ کھول دی, ارے بھائی آپ کے پاس ثواب کی یہ لسٹ ہے, آپ نے فلاں کام کیا ثواب آ گیا ملین, جیسے ہم اکاؤنٹنگ میں ہوتا ہے نا, بھائی اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, بھائی آپ نے وہ کام کیا تھا نا 100,000 جب ڈپازٹ ہو گئے, ارے بہت ہیں ماشاءاللہ, کام کی ضرورت نہیں ہے, باقی چھوڑ دیجئے, چھوڑیے بھائی, جب تک 100,000 ہے آرام سے بیٹھیے. ہم نے یہ سمجھا بھئی ہم مجلس میں گئے, ثواب کتنا آیا, مولانا نے کہا ارے اتنا ثواب, ایک آنسو اتنا ثواب, آپ نے کہا ارے کتنا ثواب ہے, اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے, چھوڑو نماز آج نہیں کرتے پڑھتے, کیا مسئلہ ہے. اکاؤنٹنگ میں ہم نے یہاں پہ غلطی کی, آج روزہ نہیں رکھتے, کیا مسئلہ ہے بھائی, اتنا سارا ثواب پڑا ہوا ہے, سمجھے نا, کیا کرنا ہے ثواب کا اتنے سارے کا, ٹھیک ہے بھائی آج جب آج پہ نہیں جاتے, نہیں کیا مسئلہ ہے. دیکھیے آپ کہاں پہ ہمارے کو شیطان نے دھوکہ دیا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کی روح کے اندر آپ کی روح کی کچھ نیڈز ہیں, اگر ایک نیڈ دوسرے کو ریپلیس نہیں کر سکتی, جس طرح آپ کان کی جگہ آنکھ نہیں لگا سکتے, اس طرح آپ روزے کی جگہ آپ نماز نہیں رکھ سکتے, نماز کی جگہ عزاداری نہیں رکھ سکتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے میں آپ کو میرے ساتھ ہے نا, دیکھیے یہاں پہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کو, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انہو فاتتہ تکبیرۃ الافتتاح, ایک دفعہ وہ جماعت کی نماز میں آئے اور اتنا دیر ہوئے کہ تکبیرۃ الاحرام سے لیٹ پہنچے. اس کے بعد آنے کے بعد رسول کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے, پڑھنے کے بعد آخر میں آئے رسول اللہ کے پاس, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں چونکہ ایک تکبیرۃ الاحرام مجھ سے مس ہو گئی. کہا بہت بڑی چیز مس کر دی تم نے, تو بہت بڑی چیز مس کر دی. کہا میں ایک غلام آزاد کرتا ہوں. کہا نہیں ہوگا. کہا میں 2 غلام آزاد کرتا ہوں. کہا نہیں ہوگا, نہیں پلٹے گا. دیکھیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں, کہا یا ابن مسعود, یہ پیغمبر فرما رہے ہیں, امام پیغمبر معصوم فرما رہے ہیں, صادق پیغمبر فرما رہے ہیں, یا ابن مسعود وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَمْ تَكُنْ مُدْرَكًا فَضْلًا, جو تم نے مس کیا, اگر تم پوری زمین میں جتنی چیزیں اس کو لے کے آ جاؤ گے, انفاق کر دو گے, انفاق صلاۃ کی جگہ نہیں بھر سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. صلاۃ اس کی جگہ نہیں بھر سکتا. آپ نے بہت سے لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے, کیا سنی ہے حدیث, میں آپ کے سامنے وہ حدیث ریپیٹ کر دوں. پہلے تو آپ دیکھیے جو پیکج ہے وہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ, 5 چیزوں پہ اسلام کا پیکج ہے. 5 چیزوں پہ اسلام کا پیکج ہے. صلاۃ پہ, زکات, حج پہ, زکات اس پہ, صوم پہ اور ولایہ پہ, 5 چیزوں پہ, ٹھیک ہے. ہاں ان میں تعلق ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بھئی دیکھیے ایسے ہی ہے کہ اگر فرض کیجئے ہمارا دل بھی صحیح چلنا چاہیے, ہماری آنکھیں بھی اچھی ہوں, ہمارے کان بھی اچھے ہوں, ہمارے پیر بھی اچھے ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ ہے نا. لیکن فرض کیجئے ایک وقت جو ہے ہماری آنکھیں کمزور ہو گئیں, دل اچھا ہے, جسم زندہ ہے, ٹھیک ہے. ایک دم ہمارے کان کمزور ہو گئے لیکن دل صحیح ہے,
جسم صحیح ہے. یعنی اگر ولایت جو ہے وہ دل کی مانند ہے, دل کے دھڑکن کی طرح ہے. اگر آپ کی برس کے کسی وجہ سے کوئی چیز کمزور رہ گئی لیکن ولایت آپ کے پاس ہے, ابھی بھی آپ کے پاس حیات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس دل بند ہو گیا اور وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا, وینٹیلیٹر کے بعد ڈالنے کے بعد کسی طرح آرٹیفیشل لائف دی ہوئی ہے, اس کے بعد کہا بھائی بہترین قسم کے کیلشیم کے انجیکشن لگائیے ان کو, بہترین وائٹامن ڈی کے انجیکشن لگائیے, وائٹامن سی دیجئے, ان کا جو ہے کان کو کیا کہتے ہیں اچھے والے کان ان کے یہاں لا کے لگا دیجئے. کچھ فائدہ ہے تمام چیزوں کا؟ جب دل ہی دھڑکنا بند ہو گیا تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں. وہ ولایت کے بغیر یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں. کیا امام نے کیا کہا؟ بنی الاسلام علی خمس, بھائی 5 چیزوں پہ بنیاد قائم ہے, الصلاۃ و زکات و صوم و حج و ولایہ. اس کے بعد زورانہ نے پوچھا فوراً فایہما افضلہما, ان میں سے کون سی افضل ہے؟ فقال الولایہ, ولایہ افضل ہے. کیوں کہ بیکاز افضلہن لانہ مفتاحہن, یہ جو ہے ولایت کیا کرتی ہے؟ یہ چابی ہے, یہ چابی ہے, یہ چابی ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. جب تک یہ ہارٹ بیٹ نہیں ہوگی باقی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آنکھیں ہوں گی کوئی فائدہ نہیں ہے, کان ہوں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے رہیے, زکات دیتے رہیے, حج پہ جاتے جائیے, آپ کچھ بھی کرتے جائیے, اگر ولایت امیر المومنین پہ, ولایت امام زمان پر آپ کا یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے میں اس کو میں کل واضح کروں گا. ابھی میں صرف آپ کے سامنے ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ابا بصیر سے حدیث ہے, امام صادق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اذا مات العبد المومن, آپ نے سنی بھی ہے بھائی, جب ایک عبد مومن مرتا ہے, عبد مومن مرتا ہے, کل میں اس کو ڈیفائن کروں, اس کو ایکسپلین کروں گا. اذا مات العبد المومن دخل معه فی قبرہ 6 صور, بھائی اس کے ساتھ قبر میں 6 صورتیں انٹر ہوتی ہیں. دیکھیے آپ یاد رکھ لیجئے, ایک بات یاد رکھ لیجئے, آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, اب آپ سمجھیں گے ہم تو انسان ہیں, ہم نے بڑی ترقی کر لی, ہم نے کیا کہتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ بنا لی. آپ جو بھی ایکشن کریں ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. آپ نے بہت دیر کی, اللہ کے بہت پہلے بنا لیا تھی ویڈیو ریکارڈنگ. ہمارا ایک ایکشن ریکارڈ ہے. اور کہاں ریکارڈ ہے؟ ہماری اپنی سول کے اندر. کہاں ریکارڈ ہے؟ آپ کی اپنی ایک مائنڈ. دیکھیے میں نے یہ انگلی یوں کی, یہ ریکارڈ ہو گیا اپنی تمام انوائرمنٹ کے ساتھ. ایک چیز ریکارڈ ہے. وہاں پر قیامت والے دن ریکارڈنگ اوپن کی جائے گی. کوئی آدمی حجت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ریکارڈنگ اس کے سامنے چلے گی. دیکھیے یہ اگست 6-7 کو آپ کہاں پر ہیں؟ یہ CIG میں بیٹھے ہوئے, آپ اوپر بیٹھے ہوئے, انگلی یوں کی ہوئی آپ نے, آپ کو دکھایا جائے گا, پورا دکھایا جائے گا. آپ خدا ہے, فرشتے سارے ریکارڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ بس تجسم اعمال کے ہم قائل ہیں, یعنی اعمال جو ہیں اس کو تجسم کر کے آئیں گے. آپ کی جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ صورت کی صورت میں آئے گی. آپ نے جو زکات دی ہے وہ ایک شکل میں آئے گی, ایک انسانی خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا خوبصورت اس کو بلڈ کیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام صادق فرما رہے ہیں, صادق فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اذا مات العبد المومن دخل معه في قبره 6 صور, بھائی 6 صورتیں انٹر ہوں گی, 6 چیزیں انٹر ہوں گی قبر میں. جیسے ہوگا فیہن صورت, ان میں سے ایک صورت ہوگی یا احسنہن, سب سے خوبصورت ہوگی, وجہن واباہن حیبت, اس کی بڑی حیبت ہوگی, واطیبہن ریحان, اس میں بہت خوشبو نکل رہی ہوگی, وانظفہن صورتا, اس میں بہت نظافت ہوگی اس پہ, رائٹ؟ اب یہاں پر یہ جو 6 صورتیں, اس میں سے ایک صورت رائٹ سائڈ پہ آ جائے گی, ایک صورت لیفٹ سائڈ پہ آ جائے گی, ایک صورت پیچھے آ جائے گی, ایک انسان کے سامنے آ جائے گی, ایک پیروں کی طرف نیچے چلی جائے گی, ایک اوپر آ جائے گی, ٹھیک ہے؟ اب ان میں سے جو سب سے خوبصورت اور سب سے نظیف جو صورت ہے وہ سوال کرے گی, بھائی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیے. جیسے آتے ہیں نا, ایک میٹنگ ہوتی ہے, بھائی آپ انٹروڈکشن کرائیے اپنا پلیز. جو رائٹ سائڈ کے اوپر ہے جو ہے وہ کہے گی کہ ان یمین انا الصلاۃ, ان یمین العبد کہے گی انا الصلاۃ, میں اس بندے کی صلاۃ ہوں, میں اس بندے کی صلاۃ ہوں, ٹھیک ہے؟ کہاں یمین پہ آ رہی ہے. اور یہ میں کل آپ کو واضح کروں گا. دیکھیے یہ جو برزخ ہے اس میں کوئی ڈیمنشن نہیں ہے کیونکہ وہاں مادہ نہیں ہے, رائٹ؟
تو یہاں پر یہ جو رائٹ اور لیفٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے, ایک راز کیا ہے اس کے پیچھے, کل میں آپ کے سامنے واضح کروں گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. وَتَقُولُ الَّتِي عَنْ يَسَارِهِ أَنَا الزَّكَاةُ, وہ جو لیفٹ سائڈ پہ وہ کہے گی میں زکات ہوں, اس کی زکات ہوں, اس نے جو زکات دی تھی وہ میں ہوں. وَتَقُولُ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَا الصِّيَامُ, جو سامنے ہے وہ کہے گی میں صیام ہوں, میں اس کا روزہ ہوں. وَتَقُولُ الَّتِي خَلْفَهُ أَنَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ, بھائی میں اس کا حج اور عمرہ ہوں, جو پیچھے ہوگی. وَتَقُولُ الَّتِي عِنْدَ رَجْلَيْهِ, اس کے ٹانگوں کی طرف جو ہوگی وہ کہے گی انا بر من وصلت من اخوانک, یہ وہ نیکی ہے جو اپنے مومن برادر کے ساتھ کرتا تھا. یہ اگین اس کے بعد یہ 5 جب ایک دوسرے کو کہہ دیں گی ثم یقلن من انت, تو یہ ساری کی ساری مل کے کہیں گے بھئی آپ کون ہیں, جو سامنے اوپر ہیں, بالکل آپ کون ہیں, آپ کون ہیں. کہتے ہیں فانت احسنها, تم سب سے خوبصورت ہو, وجہن واطیبنا ریحن, تمہاری خوشبو بھی سب سے پیاری ہے, وَأُبَاحًا حِكْمَةً, تمہاری حیبت بھی سب سے زیادہ ہے. فَتَقُول, اب یہ جو چھٹی صورت ہے وہ کیا کہے گی, اَنَا الْمِنَايَ لِآلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بھائی یہ ریزنز ہیں, میں آپ کے سامنے کر بیان کروں, آج میں نہیں کرتا. یمین کیا ہے, وہاں پر یہ جو آپ دیکھیے جو چیز آپ کے پاس ہے نا, یمین, اس کو کوئی یسار والے چینج نہیں کر سکتے, اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. آپ کو رائٹ سائڈ سے ایک پروٹیکشنز چاہیے, ہم سب کو رائٹ سائڈ سے ایک پروٹیکشنز چاہیے. ہم سب کو, ہم صرف ایک جو سمجھتے ہیں, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ یہ گناہ ہے, یہ لیفٹ سائڈ والی جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہی ہے. آپ کے سامنے سے اٹیک ہو رہا ہے, آپ کے رائٹ سائڈ سے اٹیک ہونا ہے, آپ کے لیفٹ سائڈ سے اٹیک ہونا ہے, آپ کے پیچھے سے اٹیک ہونا ہے, 4 جگہوں سے اٹیک ہونا ہے. ہر سائڈ کا اپنی پروٹیکشن ہے. اگر آپ نے کسی ایک چیز سے کوتاہی کی, وہ پروٹیکشن گئی آپ کی, آپ کی رائٹ سائڈ والی پروٹیکشن گئی, آپ کی لیفٹ سائڈ والی پروٹیکشن گئی, آپ کی فرنٹ والی پروٹیکشن گئی, آپ کی بیک والی پروٹیکشن گئی, آپ کی جو پیروں والی پروٹیکشن ہے وہ گئی. لیکن ایک چیز ہے جو بالکل اوپر ہے, اوپر ہے, یہ آپ کو لنک کر رہی ہے اللہ سے, ولایت آپ کو لنک کرتی ہے اللہ سے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. کل میں اس کو واضح کروں گا, کل میں آپ کو ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. یا علی, یا علی, یا علی. یہ میں آپ کے سامنے کل بیان کروں گا. کل میں آپ کو حدیث معراج سے لے کے آؤں گا, اور وہاں پہ میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے, اس کا کیا راز ہے. خود اللہ بیان کرے گا کیا راز ہے اس کے پیچھے. لیکن میں آج آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہم چلتے ہیں شرک کی طرف, اور دیکھیں غالی والا کیا معاملہ ہے, ولایت سے کیا مراد ہے. اچھا بھائی, پہلے ہم آتے ہیں غریب پہ واپس چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ سب کو ایک جملہ تو سب کو یاد ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, من کنت مولا. الحمدللہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے اپنے لیے. اچھا بھائی, اس جملے سے پہلے پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا, پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا اس جملے سے پہلے, ٹھیک ہے, کسی کو یاد ہے؟ الستو اولا من انفسکم. پہلے آپ نے دیکھیں, اب آپ اس جملے کو اگر کہہ لیں گے نا تو پھر آپ کے سامنے جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ مولا مانے دوست یا سرپرست, جھگڑا ختم ہو جائے گا. ارے یہ بھی اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے. یہ آپ ابھی پوچھئے, پہلے پیغمبر نے آپ سے سب سے اقرار لیا تھا, نہیں لیا تھا؟ کیا اقرار لیا تھا؟ الستو, آیا میں نہیں ہوں, اولا برتر من انفسکم, تم سے, کیا مجھے تم پر فضیلت نہیں ہے؟ سب نے کہا تھا
بلا یا رسول اللہ. جب آپ نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ, پھر آپ نے کہا تھا فن, یعنی کیا کہا تھا انہوں نے, من کنت مولا فہذا علی مولا. جب اقرار لے لیا تھا اپنی ولایت, پہلے اپنی ولایت کا اقرار لیا تھا. اب آپ سمجھے ولایت ہے کیا, ولایت ہے کیا. پیغمبر نے پہلے بیان کیا ولایت کیا ہے. الستو اولا, آیا میں اولا نہیں. اچھا یہ کیا پیغمبر نے اپنی طرف سے کہا تھا؟ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر کی تھی. دیکھیں قرآن میں کیا آیت ہے, اس کو نوٹ کیجئے گا, جہاں جہاں جو پیپر لے کے بیٹھے ہیں ریکارڈنگ سن لیجئے گا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی جو ہیں مومنین سے ان کے نفسوں سے زیادہ اولا ہیں. دیکھیے مجھے اپنے نفس پہ اعتبار ہے, رائٹ. میں پانی پیوں نہ پیوں میری مرضی, میں اپنے آپ کو بچاؤں نہ بچاؤں میرا نفس ہے. نبی کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ فضیلت ہے. اگر نبی کسی کو کہیں اٹھو کود جاؤ آگ میں, نبی مالک ہیں, نبی مالک ہیں. النبی اولا, النبی اولا بالمومنین من انفسہم. بھائی آپ ولایت کا اظہار پتہ کیسے کرتے ہیں؟ زیارت عاشور میں آپ کیا ایک جملہ بولتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں اپنی ولایت کے اظہار کے لیے. میں آپ ولایت پہ آ رہا ہوں آہستہ آہستہ, اور یہاں پہ میں شرک کی بحث میں انٹر ہوں گا اور غالیوں کے ساتھ تھوڑا سا پنجہ آزمائی کروں گا. آپ زیارت عاشور میں کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اس. دیکھیں آپ پتہ کیا کہتے ہیں عربی میں جب کہا جاتا ہے بے ابی انتم و امی, پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. یعنی کیا, آپ کا حق میرے ماں باپ پہ مجھ سے زیادہ ہے. آپ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں, میرا مال فدا ہوں, میری جان فدا ہوں, میری ہر چیز آپ پہ فدا ہوں. اس کو کہا جاتا ہے ولایت. ایک صلوات پڑھ دیجئے. بھئی ایک شخص آیا پیغمبر کے, پیغمبر نے کہا کیا تم راضی ہو کہ میری خاطر اپنے ماں باپ کو قتل کر دوں؟ گھبرا گیا. اس زمانے میں ماں باپ کی اہمیت ہوتی تھی. آج والا تو کہتا ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں, کر دیں گے, انسٹاگرام پہ بھیج دیتے کیوں آپ نے وہ کیا. اس زمانے میں ماں باپ سے بڑی محبت تھی. تھوڑا گھبرا گیا. پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ قتل کر دو. اس آیت کو بیان کر, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, اور اس کے پیچھے راز کیا ہے, سیکرٹ کیا ہے, اب آپ سنیے غور سے اور اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے. کل میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا. یہ ولایت ہے کیا اور آپ ولایت میں ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پہلے شرک کی بات ہو جائے. شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ شرک کی ایک بڑی ڈیٹیل والی بحث ہے. اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ بوریت ہو جائے گی. شرک نظری ہوتا ہے, تھیوریٹیکل ہوتا ہے, یعنی عقیدے کا شرک ہوتا ہے, اور ایک دفعہ شرک عمل میں ہوتا ہے. عمل میں بھی شرک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عمل میں بھی شرک ہوتا ہے. جب نظری شرک ہوتا ہے اس میں شرک ذاتی ہوتا ہے کہ ذات میں کوئی شریک کیا جائے, جس کے لیے آپ قل اللہ احد پڑھتے ہیں. جب آپ قل اللہ احد پڑھتے ہیں تو آپ دو چیزیں کہتے ہیں, آپ دو چیزوں کی وہ نقل کرتے ہیں, احد اور واحد. احد یہ بھی سنتے جائیے. احد یعنی کیا؟ یعنی بسیط, ایک ذات ہے, کمپاؤنڈ نہیں ہے. جو کمپاؤنڈ ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. بھائی دیکھیے یہ جو چیز بنی ہوئی ہے, یہ اس کے اوپر کا ایک حصہ ایک نیچے کا حصہ ہے, کمپاؤنڈ ہے, رائٹ. اس کے جز ہیں. اللہ بسیط ہے, اللہ ایک ذات ہے, اس کے پارٹ نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے قل هو اللہ احد. احد یعنی اس کے پارٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ جو واحد والا آتا ہے اس کا مثال کوئی نہیں ہے. اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی کہ یہ واحد ہے, واحد سے ہونا یہ اس کا دوسرا ہونا, اس جیسا کوئی نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی توحید ذاتی, یعنی ذات میں خدا یونیک ہے, کوئی اس کی مثال نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے, کوئی مثال نہیں ہے, کوئی اس جیسا نہیں ہے, خدا جیسا کوئی نہیں ہے, ٹھیک. ایک بات.
دوسری بات خدا کی صفات کے اندر بات ہوتی ہے. دیکھیے اس میں دلچسپ بات ہے. جہمیہ جو ہے وہ ایک فرقہ ہے. دیکھیے اہل سنت یا شیعوں میں جب آتے ہیں تو ہم تھیولوجیکل سائڈ پہ کچھ اسکول ہوتے ہیں. اب میں ڈیٹیل والی بحث ہے شاید نہ جاؤں اس میں. کچھ عقائد کی بحث ہوتی ہے, اس کے اسکول ہوتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حنفی, مالکی, شافعی, یہ فقہ کے ایک مکتب ہے. ٹھیک ہے, یہ فقہ کے مکتب ہیں. جب عقیدے کے مکتب آتے ہیں تو اشعری, معتزلی اور امامیہ 3 مکتب ہیں. اس کے علاوہ عقیدے کے مکتب ہے جرہمیہ اور دوسرے. وہاں اتفاق ہے وہابی جس کو فالو کرتے ہیں وہ تشبیہ کے قائل ہیں, اور یہ شرک ہے. تشبیہ کے قائل ہیں یعنی خدا کے جسم کے قائل ہیں, جسمانیت کے قائل ہیں بعض چیزوں میں, بعض جگہ پر. ٹھیک ہے نا, میں اس کی بحث میں ابھی نہیں پڑھتا, لیکن میں آپ کو سمپل الفاظ میں, آپ بہت زیادہ بورنگ ہو جائیں گے, بچے تھوڑا سا ہو جائیں گے, میں تھوڑا سا ایک شرک کا ایک واضح افعال میں شرک میں بہت ساری خالقیت میں کوئی شریک کو مانے خدا کو اس کے مطابق, یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب شرک کیا ہے میں آپ کو سمپل لفظوں میں بتاؤں آپ کو شرک کیا ہے. اچھا بھائی, یہ والی آپ میں سے کون میری ہیلپ کرے گا؟ یہ اٹھانے کے لیے میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں, کوئی آ کے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں آپ؟ جب آپ میرے کو اٹھائیں گے تو ہم دونوں اس میں شریک ہو گئے. اس کو کہا جاتا ہے شریک. یہ ہو گیا ہم دونوں شریک ہیں اس کو اٹھانے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اچھا میں ایک کرین لے کے آتا ہوں, کرین سے میں اسے اٹھاتا ہوں, کیا کرین میرے ساتھ شریک ہے؟ کرین میرے ساتھ شریک ہے اس کو اٹھانے میں؟ نہیں. کیوں؟ پیرالل ہے. کرین مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, میں اس کو اس کرین کے ذریعے, کرین صرف ایک ٹول ہے, اس کو اٹھانے میں اس کا اپنا کوئی ذاتی کردار کوئی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ اس کو نہیں اٹھا رہی, بس اس میں شریک نہیں ہے. میں کرین کے ذریعے میں ہی ہوں جو اس کو اٹھا رہا ہوں. میں اٹھا کس کے ذریعے ہوں؟ اچھا اور سب آسان سمجھ لیجیے, اور آسان سمجھ لیجیے. بھائی یہ بتائیے, یہ سورج جو ہے روشنی دے رہا ہے یا خدا روشنی دے رہا ہے؟ سورج روشنی دے رہا ہے, خدا روشنی دے رہا ہے. کیا سورج اگر تو آپ کہیں گے نہیں خدا کو کوئی کام نہیں ہے اس میں, سورج انڈیپینڈنٹ روشنی دے رہا ہے, آپ نے شرک کر دیا, آپ نے شرک کر دیا. اچھا بھائی یہ پانی پیاس بجھا رہا ہے, خدا پیاس بجھا رہا ہے, آپ کہیں گے خدا نے پانی میں خاصیت رکھی ہے آپ کی پیاس بجھانے کی, بس شرک سے بچ گیا. اگر میں کہوں گا نہیں خدا کا کوئی کام نہیں ہے, پانی خود میری پیاس بجھا دے گا, شرک ہو جائے گا. سمجھ رہے بات آپ؟ سمجھ رہے شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک جب ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ, اس میں یہ خاصیت موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. باہر آواز نہیں آ رہی, یہ بھی لگا دوں, ایک صلوات پڑھ دیجئے. اور اچھا بھائی میں اب آپ کو ایسی مثال دوں گا, آپ کے لیے تحفہ ہے آج. ٹھیک ہے نا, ایک مثال دوں گا جس کو آپ یاد رہے گا. یہ ولایت بھی ہے اور اس سے آپ پتہ چل جائے گا, شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میرے پاس ایک میٹل ہے, کوئی میٹل کوئی چیز, یہ میٹل ہے, یہ میٹل کی یہ چیز میٹل کا ہے. ٹھیک ہے نا, میٹل کا بنا ہوا ہے. اچھا یہ میٹل کا جو بنا ہوا ہے یہ کولڈ ہے, رائٹ, ہیٹ تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی. اچھا اس میں کوئی نور نکل رہا ہے, لائٹ ڈارک ہے, یہ میٹل ہے, کولڈ بھی ہے اور ڈارک بھی ہے. ہو گئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بھائی میں ایک فرنس رکھتا ہوں, فرنس ہے, فرنس کے اندر جو ہے جو آگ ہے, آگ جو ہے اس کے پاس ہیٹ بھی ہے. فرنس بائی ڈیفالٹ ہیز ہیٹ اینڈ نور, دونوں چیزیں نا آگ میں. آگ میں کیا چیز ہے؟ فائر کے اندر کیا چیز ہے؟ 2 کوالٹیز ہے فائر کے اندر. کیا فائر کی کوالٹیز ہیں؟ اس کے اندر ہیٹ بھی ہے اینڈ لائٹ بھی ہے, رائٹ, صحیح ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بات سمجھ آ گئی نا, آپ میرے ساتھ ہیں. اچھا ایک میرے پاس بہت ہی اسٹرانگ قسم کی فرنس ہے, ایسی فرنس ہے کہ کوئی میٹل اس کے قریب نہیں جا سکتا, کوئی میٹل اس کے قریب جو جائے گا اس میں اس کو جھلسا دے گی, اس کو جلا دے گی اس کو. ایک میٹل ہے جو کہ میں نے اسپیشل میٹل کی راڈ بنائی ہے, ایسی میٹل کی راڈ بنائی ہے. ٹھیک ہے, یہ والی راڈ جو ہے فرنس کے قریب جا سکتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا میٹل کو جب فرنس میں ڈالا جاتا ہے جیسے جیسے اس کے قریب آتی جائے گی, جیسے جیسے قریب آتی جائے گی. اب یہ میٹل ہے, یہ فرنس ہے. ٹھیک ہے, اس میٹل کو میں فرنس کے قریب کر رہا ہوں, قریب کر رہا ہوں. جتنا میں قریب کرتا جا رہا ہوں اس کے اندر اتنی اس کے اندر حرارت آتی جا رہی ہے, حرارت آتی جا رہی ہے. یہ حرارت اس کی اپنی ہے یا فرنس سے آ رہی ہے؟ اور کس وجہ سے آ رہی ہے؟ نیئرنس کی وجہ سے. نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا نیت کرتے ہیں نماز میں؟ قربتاً, قربتاً, یہ جو نیئرنس ہے آپ کو کچھ دے گی. ٹھیک ہے, اچھا ابھی آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں, معصوم کو سوچیں, معصوم کی جو نیئرنس وہ نیئر ہے. ٹھیک ہے, اچھا بھائی اب یہ میٹل جو ہے وہ آہستہ آہستہ فرنس کے قریب جا رہا ہے, قریب جا رہا ہے, قریب جا رہا ہے, قریب جا رہا ہے, قریب جا رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے. یہ کیا یہاں جو ہیٹ اس کی اپنی نہیں تھی, اس ہیٹ اس کی تھی, اس کی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی. اگر انڈیپینڈنٹ ہوتی تو ہم کہتے شریک ہو گیا.
اس کی اپنی نہیں ہے, ہیٹ وہاں کی ہے, اگر ہم دور کر دیں گے ہیٹ چلی جائے گی, ہیٹ ختم ہو جائے گی, رائٹ. اچھا, ہم جیسے جیسے میٹل کو قریب لاتے جا رہے ہیں, اس کی ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے, اس وہ ایٹریبیوٹ جو اس والے فائر کے ہیں اس کے پاس آتے جا رہے ہیں, اور جیسے جیسے آتے جا رہے ہیں, جب آپ نے جا کے فرنس میں بیچ میں رکھ دیا اس کو, تھوڑی دیر بعد آپ دور سے کہہ رہے ہیں ارے اس میں سے تو لائٹ بھی آ رہی ہے, اس میں تو ہیٹ بھی آ رہی ہے. اس میٹل میں لائٹ بھی ہے اور ہیٹ بھی ہے. کیا شرک ہو گیا؟ اس کا اپنا نہیں ہے, دور کر دیجئے غائب, دور کر دیجئے غائب, رائٹ. اچھا دیکھیے جو آئمہ علیہ السلام ہے نا, پیغمبر اور امام علی, یہ خدا کی ذات کے اندر فانی ہیں, اتنے فانی ہیں, اتنے فانی ہیں, یہ اتنا قریب جاتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں, ارے کہتے ہیں یہ تو ید اللہ نظر آ رہا ہے, ارے یہ تو وجہ اللہ نظر آ رہا ہے, یہ تو عین اللہ نظر آ رہا ہے, یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا کا چہرہ, یہ تو لگتا ہے جیسے ید اللہ خدا کا ہاتھ, یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے. کیا شرک ہوا؟ کیا شرک ہوا؟ نہیں, شرک نہیں ہوا. اللہ نے اس طرح سے ایک خاص نور بنائے ہیں جو خدا سے کسب کرتے ہیں. دیکھیے اب آپ اس ورس کو دوبارہ دیکھیے, جیسے میں نے ٹرانسفارمر کے اس میں کہا تھا, پیغمبر کیا کہتے ہیں, انا بشر مثلکم, بھائی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, اللہ مجھ پہ کیا ہوتی ہے, وہو آتی ہے. یہ وہی کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں, ارے مجھ میں صلاحیت ہے کہ میں اس فرنس کے قریب جا سکوں اور یہاں سے کوئی چیز ہیٹ اور یہاں کی چیز لے سکوں, کسی اور چیز میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس فرنس کے قریب جا سکے. اب جتنے لوگوں کو آنا ہے وہ اس راڈ کے قریب, اس کے قریب آئیں گے, جس کے پاس پوری ہیٹ, پورا نور ہے, اور جو آئے گا وہ اس سے ہیٹ اور نور لے گا. جتنی قربت ہوتی جائے گی, جتنی قربت ہوتی جائے گی, اس کے واسطے سے خدا کی قربت ہوتی جائے گی. خدائی کمالات آپ سب میں آتے چلے جائیں گے, آپ جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ ولایت. ولایت مانے جانتے ہیں کیا ہے؟ ولایت مطلب اپنے آپ کو فنا کر دینا, یعنی میری اپنی کوئی ذات نہیں, میں آپ کی طرف ہوں, بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا, اپنے آپ کے اندر کوئی آئسولیشن نہیں لانا, اگر کسی قسم کی کوئی انسولیشن نہیں رکھنا. جیسے جیسے, کیونکہ پیغمبر بالکل اسی طریقے سے جس طرح میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ذات کو اپنے لیے فنا کر دیں, پیغمبر خدا کے لیے اپنی پوری ذات فنا کیے دے ہیں. پیغمبر خدا کو کہہ رہے ہیں بے ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی, خدایا آپ پہ میری جان, آپ پہ میرے ماں باپ, آپ پہ ہر چیز فدا. جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں, خود پیغمبر جیسے جیسے قریب ہو رہے ہیں, خدائی کمالات آتے جا رہے ہیں. اب پیغمبر کی انگلی ایسی ہو جائے گی کہ چاند کی طرف اشارہ کریں گے, چاند شق ہو جائے گا. پیغمبر اشارہ کریں گے درخت کی طرف, درخت بڑھتا چلا آئے گا. پیغمبر اپنی انگلیاں جگہ بطول میں کہیں گے, پانی بہنا شروع کر دے گا. ایک سلامات پڑھ دیجئے. اس لیے ولایت ضروری ہے. اب آپ سمجھے, اس لیے یہاں امام حسین کو چاہیے نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, آنے کے بعد اپنی کہیں گے میں اپنے ماں باپ کو قربان آپ پہ, بے ابی انتم و امی, یعنی کیا, میں اپنی آپ ہر چیز آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, یعنی تاکہ میں آپ کے ذریعے خدا سے کنیکٹ ہو جاؤں. دیکھیے میں دوبارہ ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیے عرض کیجئے, اس کو توجہ کیجئے. ایک دفعہ جمادات ہوتے ہیں, جمادات نباتات کے لیے کہتے ہیں بے ابی انتم و امی, میری جان میری ہر چیز آپ پہ فدا ہو. نباتات, جمادات اپنی حیات ایک نئی شکل میں پیدا کرتے ہیں, نبات کی شکل میں, پودے کی شکل میں ایک نئی حیات حاصل کرتے ہیں. نباتات اپنے آپ کو حیوانات پر فنا کرتے ہیں, ایک دفعہ ان میں موومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے, حرکت کرنے لگتے ہیں. نباتات کیٹلز اپنے آپ کو انسانوں کے لیے فدا کرتے ہیں, انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں, انسان کی شکل میں عقل آتی ہے. جب انسان, دیکھیے جو اس پورے گیم میں جو مسنگ ہے وہ کیا ہے, میں اس کو ایک لمحے کے لیے روک دیتا ہوں. پیغمبر اور انبیاء اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کرتے ہیں, خدائی حیات طیبہ حاصل کرتے ہیں. بروکن لنک کیا ہے کہ انسان آنے کے بعد اپنے آپ کو اہل بیت کے صرف فدا کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ جو اوپر سے آ رہی ہے وہ یہاں پر منتقل ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے.
वाले। देखिए अब आप समझिए विलायत क्या है। आप खुदा से कनेक्ट नहीं हो सकते बगैर विलायत के। किसी आप में सलाहियत नहीं है, आपके वजूद में सलाहियत नहीं है, सिर्फ पैगंबर के वजूद में सलाहियत है। मैंने आपसे अर्ज किया पैगंबर का अगर वजूद ना होता ना कुरान होता ना अहलुल बैत होते। ये पैगंबर की जात है जो कनेक्ट करेगी। कोई जात खुदा से कनेक्ट नहीं हो सकती, हत्ता फरिश्ते कनेक्ट नहीं हो सकते। मैं आपके सामने कल ले आऊंगा, अगर मुझे मौका मिला तो कल मैं आपके सामने इमाम रजा की लाऊंगा। जब आपसे सवाल किया किसी ने आके पैगंबर से सवाल किया, इमाम अली ने कहा या मोहम्मद आप क्या जिब्राइल से अफजल है या जिब्राइल आपसे अफजल है? कहा जिब्राइल को तो हमने तालीम दी है, जिब्राइल को तो हमने तालीम दी है। और फिर मैं आपके सामने राज खोलूंगा अल्हम्द के मायने क्या है। जो आप कुरान, आप जो तस्बीहात पढ़ते हैं, तस्बीहात अरबा पढ़ते हैं, अल्हम्द के मायने क्या है, सुभान अल्लाह के, ये तालीमात हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जिब्राइल को क्रिएशन के वक्त दिए। एंजल्स को समझ में नहीं आ रहा था हमें किसने क्रिएट किया है। यहां पे नूर आले मोहम्मद उनको तालीम दे रहा था। एक सलावत पढ़ दीजिए। बस पता चल गया कि विलायत क्या है, अपने आप को सबमिट करना। बस इस लिंक को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए जमादात नबातात के लिए जब अपने आप को फना करते हैं, नबातात की शक्ल में नमू पाने लगते हैं। जब नबातात हैवानात की शक्ल में करते हैं तो हैवानात की तरह वो मूवमेंट उनमें आ जाती है। जब हैवानात इंसानों के लिए अपने आप को फना करते हैं तो ताक्कुल आ जाता है। जब अगर इंसान अपने आप को फौके अकल के लिए, देखिए मैंने आपको कहा था एक स्टेट क्या है, फौके अकल। फौके अकल क्या है? मौलाना में कहते हैं अक्ल अक्लन औलिया। औलिया जो है वो अकलों की अक्ल है, अकलों पे एक अकल है, और अकल वहां से है कहां? खुदा से कनेक्ट है। बस ये अपने आप को अब जब आइम्मा पे फिदा करेंगे, जब ये इन पे फिदा करेंगे तो खुदावंद ताला इनको हयात तैयबा देगा और ये कनेक्ट हो जाएंगे खुदा से, क्योंकि वो कनेक्ट हुए हैं खुदा से। एक सलावत पढ़ दीजिए। देखिए इस पूरी कायनात में कोई भी चीज हासिल करने का तरीका ये है। अबुल फजल अब्बास कौन है? बाबे कैसे हुए बाबे हवाइज? कैसे हुए बाबे हवाइज? अपने आप को वली खुदा पर फना कर दिया। ऐसे नहीं है। यानी आप अबुल फजल अब्बास की खिदमत में जाइए, हर चीज आपको मिल जाएगी। बाबुल हवाइज हैं, हवाइज का डोर है, मजाक नहीं है। काजी तबातबाई 40 साल उन्होंने 40 साल नमाज शब कज़ा नहीं की है, लेकिन कहते हैं मुझे आखिर में कहां से डोर खुला? अबुल फजल अब्बास के दर से। अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज हैं। क्यों बाबुल हवाइज हैं? क्योंकि वली खुदा पे फना है, फना कर दिया अपने आप को वली खुदा के सामने। देखिए इसको कहते हैं बेअबी अंतुम व उम्मी। अमीरुल मोमिनीन इसी हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं। जब पैगंबर जिंदा है आपको जुमले नजर नहीं आएंगे अमीरुल मोमिनीन आगे से बात नहीं करते। लोगों की जरूरत होती है पैगंबर के सामने बात करने के लिए। अमीरुल मोमिनीन का आपको कोई खुतबा नजर नहीं आएगा, कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आएगा। आपको जितने स्टेटमेंट नहजुल बलागा के मिलेंगे पैगंबर के बाद मिलेंगे। पैगंबर के सामने बाअदब हैं। जब पैगंबर कहते हैं बोलो तो जवाब देते हैं, आगे से जवाब नहीं देते। अब्बास उसी बाप के बेटे हैं। इमाम के सामने आप एक उफ भी नहीं करते, उफ भी नहीं करते, उफ भी नहीं करते। हत्ता कि तूलुल क़ामत हैं, तवील क़ामत हैं, बहुत वजी हैं, लेकिन इमाम से थोड़ा दूर खड़े होते हैं और अपना सर झुका के खड़े होते हैं, ताकि कहीं इमाम को यह ना हो कि मैं इमाम से बुलंद हूं या कुछ। इमाम के सामने सर झुका के खड़े होते हैं। अबुल फजल अब्बास के 3 पोजीशंस हैं करबला में, 3 जगहें हैं। आप ख़याम हुसैनी के निगहबान हैं। ख़याम हुसैनी के निगहबान आप हैं। जब तक अब्बास जिंदा रहे हैं ना, दुश्मनों की हिम्मत नहीं थी ख़याम की तरफ बढ़ सके, किसी की हिम्मत नहीं थी कि ख़याम की तरफ जा सके। इमाम को भी बहुत इत्मीनान था, अब्बास जिंदा हैं। नहीं मालूम आप में कितने लोग करबला गए हैं और आपने अली अकबर के मकाम शहादत को देखा है। बहुत दूर है क़याम से, बहुत दूर है। जब अली अकबर शहीद हुए हैं तो इमाम पहुंचे हैं, ज़ैनब पहुंची हैं। क्यों? इत्मीनान था, क्योंकि अब्बास खैमों की निगहबानी कर रहे हैं। अब्बास खैमों के निगहबान हैं। एक पहली पोस्ट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट आपकी क्या है? आपकी दूसरी पोस्ट यह है कि आप इमाम हुसैन के निगहबान हैं। इमाम हुसैन के निगहबान हैं।
جب تک عباس زندہ ہیں بیویوں کو پریشانی نہیں ہے کہ امام حسین کا کیا ہوگا. عباس ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ عباس کی ایسی ہیبت ہے, کوئی مجال نہیں ہے کہ امام کی طرف کچھ آگے بڑھ سکے. امام عباس ہیں, عباس زندہ ہیں. یہ جب عباس کی شہادت ہوئی ہے نا, تو جب یہاں سے آوازیں بلندی العباس واویلا, العباس واویلا, اب بیویوں کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اب حسین کی جان خطرے میں. اور میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ آج شروع والے دن بیان کروں گا کہ امام جب جاتے تھے جنگ کے لیے, شہید مطالعے لکھتے ہیں کہ وہاں سے واپس پلٹتے تھے, خیموں کے قریب آتے تھے, لا حول ولا قوت پڑھتے تھے تاکہ خیام کو پتہ چلے میں ابھی زندہ ہوں, ورنہ خیام میں اندر ایک بے چینی تھی, بیویوں میں بے چینی تھی, حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے. جب تک عباس رہے کسی کو فکر نہیں تھی. حسین پہ آنچ نہیں آ سکتی, عباس موجود ہے. عباس پہ تیسری پوسٹ جو حضرت عباس کی ہے, ابو القربہ ہیں. مشکوں کی ذمہ داری آپ کی ہے, پانی کی ذمہ داری آپ کی. یہ سخت بہت مشکل ہے عباس کے لیے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کیونکہ خیموں کے نگہبان ہیں تو خیموں کے قریب آتے ہیں, آ کے دیکھتے ہیں, آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. بچے العطش العطش العطش, عباس ہیں عباس. یا بچے اگر العطش بھی کہہ رہے ہیں تو ان کی آنکھوں, ان کے پیاسوں کو, ہونٹوں کو دیکھ کے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, بہت ٹوٹتا ہے دل. ایک دفعہ امام کی خدمت میں جب پہنچتے ہیں تو دل بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے. آنے کے بعد امام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں قد ضاق صدری, اے میرے امام مولا میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. قد ضاق صدری, میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے, مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. امام کہتے ہیں بھائی آپ تو ہمارے علمدار ہیں, آپ تو علمدار ہیں. دیکھیے امام نے غلط نہیں کہا تھا, آپ کہتے ہیں آپ تو میری آرمی ہے, آپ تو میری آرمی ہے. امام عباس اکیلے آرمی ہے. عباس سر جھکا لیتے, سر جھکا کے چلتے ہوئے آتے ہیں خیموں کی طرف آتے. دیکھا سکینہ اور دوسرے بچے اس خیمے میں جہاں پر پانی کی مشکیں رکھی جاتی تھی وہاں کچھ گلاہٹ ہے, اپنے جسم کو, اپنے پیٹ کو ننگا کر کے اس پہ لیٹے ہوئے ہیں بچے. العطش العطش کہتے ہیں. سکینہ ایک امید سے دیکھتی ہے, عباس کو خیال آتا ہے سکینہ آپ کو پانی چاہیے؟ جی امو نے کہا جاؤ اپنی مشق لے کے آؤ. اب پہلے سکینہ اس سے پہلے کہ مشق لے کے آتی, امو پہ اتنا اعتماد ہے, ایک دفعہ بچوں کو اکٹھا کرتی ہے, بچوں ادھر آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں. دیکھو آج میرے امو نے وعدہ کیا ہے کہ پانی لے کے آئیں گے. سارے بچوں کو جمع کر رہی ہے سکینہ. اے سکینہ کاش آپ یہ نہ کرتی, آپ نے عباس کو اور ٹکڑے کر دیا. ایک دفعہ عباس سکینہ کو گود میں لے کر آتے ہیں. ارے حسین سمجھ جاتے ہیں. ارے سکینہ اور عباس کو دیکھتے ہیں. امام ایک جملہ سکینہ کو کہتے ہیں, ایک جملہ عباس کو کہتے ہیں. اب عباس کو کہتے ہیں عباس میں سمجھ گیا سکینہ کی سفارش لائے ہو, سکینہ کی سفارش لاؤ, جاؤ بھیا جاؤ پانی کا کچھ انتظام کرو. ایک جملہ سکینہ کو کہتے ہیں بی بی آج تو چچا کی سفارش لے آئی, اور کل کو جب کوئی تماچے مارے گا تو بہت بار امو یاد آئیں گے. اجرکم اللہ. ایک دفعہ عباس خوش ہوتے ہیں, ارے ہاتھ میں مشق سکینہ پکڑتے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا ہے پانی لائے جائے. الخما کے اوپر 4000 کا لشکر ہے. ایک دفعہ عباس ہے, علی کے شیر ہے. ایک دفعہ آگے بڑھتے ہیں, تیر انداز سے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عباس بہت تیزی سے زگ زیگ راستہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں, الخما تک پہنچاتے ہیں, الخما میں اترتے ہیں. ایک دفعہ مشق بھرتے ہیں, ایک دفعہ ہاتھ میں مٹھی میں پانی لیتے ہیں.
ارے دشمن سمجھتے ہیں آپ پانی پیئیں گے، پانی پیئیں گے. عباس پانی کو دیکھتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. شاید کہا ہو اے پانی میرا مولا شہید، مولا پیاسا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عباس کی وفا اجازت نہیں دے سکی کہ وہ مولا سے پہلے، مولا جس میں بھی ابھی انتر امی کہا ہوا ہے، ارے مولا سے پہلے کیسے پانی پی لے عباس؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک دفعہ عباس واپس پلٹتے ہیں. اب عباس کے سامنے صرف ایک ہدف ہے، ارے کسی طرح پانی سکینہ تک پہنچ جائے، ارے کسی طرح پانی خیام تک پہنچ جائے. اب شارٹیسٹ راستہ لیتے ہیں، اب سیدھا چلتے ہیں، اپنی جان کا خوف نہیں رہا، اب بڑھتے ہیں تیزی سے. تیر آنے لگتے ہیں، کچھ تیر آپ کو لگتے ہیں، کچھ گھوڑوں کو لگتے ہیں، لیکن عباس شیر کی طرح بڑھ رہے ہیں. مگر کچھ درختوں کے پیچھے چلتے ہیں. ایک دفعہ عباس کی آواز آتی ہے، حسین کو آواز آتی ہے، ارے میرا سیدھا ہاتھ. ارے عباس نے مشق کو الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک دفعہ عباس کی آواز آتی ہے، اگر تم میرا لیفٹ ہینڈ بھی کاٹ دو گے تب بھی عباس آگے بڑھے گا. ایک دفعہ مشق کو اپنے دانتوں میں لمحا لیتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ ایک تیر آتا ہے، مشق میں لگتا ہے. ارے راوی کہتا ہے عباس کا گھوڑا جیسے رک گیا. عباس وقفا متحیرن، ایک دفعہ متحیر ہو کے رک گئے. ارے پانی ڈھل گیا، جان چلی گئی. اب عباس کیا کریں گے؟ ایک دفعہ آپ کو گوشت مارا جاتا ہے، عباس زمین پر، عباس کا زمین پہ. ادھر مولا چلتے ہیں، مولا عباس کے قریب آتے ہیں. آنے کے بعد اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے الان انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس کے پاس آتے ہیں، بھیا عباس کی آنکھوں میں خون ہے، مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجیے. مولا آنکھ کا خون صاف کرتے ہیں، اپنے مولا کا دیدار کرتے ہیں. مولا ایک خواہش ہے. حسین کہتے ہیں بھائی میری بھی ایک خواہش ہے، مولا پہلے آپ اپنی خواہش بیان کریں. ارے بھائی ایک خواہش ہے، تم نے آج تک مجھے بھائی نہیں کہا، ارے ایک دفعہ بھائی کہہ دے. کہا بھیا حسین میری خواہش یہ ہے، ارے میرے لاشوں کو کبھی خیام کے قریب نہ لے کے جائیے گا. ارے دیکھیے وعدہ وفا کیا ہے. آج بھی عباس خیام سے دور سو رہے ہیں. ارے کیسے سکینہ کے سامنے جائے، کیسے زینب کے سامنے جائے. ارے زینب اور سکینہ کی امیدیں، ارے عباس امام حسین عباس کا علم اٹھاتے ہیں. اب کس طریقے سے کچھ کہیں، ہمت رہی کہ زینب کو خبر دیں. آتے ہیں عباس کے خیمے میں، ایک دفعہ علم کو گرا دیتے ہیں. علم زینب دیکھتی ہے، واویلا عباس واویلا. امام آتے ہیں قریب، ارے زینب بیویوں کو بول دو اپنے حجاب مضبوطی سے باندھ لے. عباس نہیں رہے، حجاب کا محافظ نہیں رہا، چادروں کا محافظ نہیں رہا. ارے عجب نہیں، زینب نے کہا بابا کہتے تھے مجھے یقین نہیں آتا تھا، آج عباس چلے گئے. شیر نیستان حیدر آباد دیتی تھی صدا زینب رو کر آباد
شیر نیستان حیدر عباس اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں شاق ہے دل پا میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہوں بھائی یا میں دہائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں خنجر ہے حلقے سرور پر عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر عباس چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی تم نے اچھا ہی کیا دور بسائی بستی دیکھ سکتے تھے کہاں تم جو ہے حالت میرے بلوائے عام میں بھیا میں کھلے سر ہوں کھڑی آدھا لے گئے سر سے چادر عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر عباس کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائے نہیں دیتے تمہیں حلمن کی صدا تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی دل بر فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس لاؤں کیسے لاش اکبر عباس شیر نیستان حیدر عباس بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا اور تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس شیر نیستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا ہے کمر خم نہیں
آنکھوں سے سجھائی دیتا. یہ ضعیف یہ جوان لال کا صدمہ بھیا تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا. کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر ابا سے شیر نیستان ہے برب ہے قیامت کا سما. لوٹ ہے ہر سمت مچی کوئی پرسان نہیں. حالت ہے عجب بچوں کی تازیانے کوئی کھاتا ہے تماچے کوئی. آگ دامن میں ہے معصوم سکینہ کے لگے ابا. بھیا اٹھو لو جلد خبر ابا سے شیر نیستان حیدر ابا سے شیر نیستان حیدر ابا. کیا حسین نیستان حیدر ابا سے شیر نیستان حیدر ابا. اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں. شاق ہے دل پا میرے تیری جدائی ہو کہاں. دیر سے دیکھتی ہوں بھائی یا میں دہائی ہو کہاں. لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں. ابا خنجر ہے حلقے سرور پر ابا سے شیر نیستان حیدر ابا. چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی تم نے اچھا ہی کیا. دور بسائی بستی دیکھ سکتے تھے کہاں تم جو ہے حالت میری. بلوائے عام میں بھیا میں کھلے سر ہوں کھڑی ابا. آدھا لے گئے سر سے چادر ابا سے شیر نیستان حیدر ابا سے شیر نیستان حیدر ابا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا. میں آیا لم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا. میں آیا لم عباس کا. ہو گیا مرنا ستم عباس کا. یا حسین 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 یا حسین. معلوم والا سب سے زیادہ مل کر یا حسین 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 یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا سب جواب دینا ہمارا مل کے غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا تیرے بادوں کہہ دینا ہو گیا سارے سارے گائے نے خیمے اج مک گئے مان پھرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا تیرے بادوں کہہ دینا ہو گیا سارے سارے گائے نے خیمے اج مک گئے مان پھرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا میں تے بلایا تینو چادر ڈالن ویلے پر میں تے بلایا تینو اس ویلے میں پانی رہی ہائے غازی غازی کہہ کے عرشا تو مازہرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا اس ویلے بہن پاندی رہی ہائے غازی غازی کہہ کے عرشا تو مازہرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی
کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا کلثوم نے جگوں دا تیری موت بار سونے آئے کلثوم نے جگوں دا او جڑی میں ہو کرے میں بے اولاد ہو گئی اج مار گیا پتر میرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا او جڑی ہو کرے میں بے اولاد ہو گئی اج مار گیا پتر میرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا کی حال میں سناوا تیری لاڈلی سکینہ دا کی حال میں سناوا رو رو کے نہ تیرا لندیے جب ویکھ دیے چہرہ بابے دے قاتل دا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا اصغر دے سر نو تک کے ایہو کہنا فضل تیرا اصغر دے سر نو تک کے جے برجیا ہونے نا رسیا میں ویکھا کیویں بچ گئے قاتل پھر اصغر دا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا تیرے بعدوں کہہ دینا ہو گیا سارے سارے گئے نے خیمے اج مک گئے مان بھیڑا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا سکلین موجزائے اج غازی دے غم کولو سکلین موجزائے سب دنیا چادرا لیندیے بہنا دے واسطے پئی ایک زینب دا صدقہ غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا
اجڑ گیا ویرا تیرے بعد کہہ دینا ہو گیا سارے گئے نے خیمے اج مک گئے مان پھرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا کلثوم نے جگوں دا تیری موت مور سونے آئے کلثوم نے جگوں دا او اجڑی رہنے ہو کرے میں بے اولاد ہو گئی اج مار گیا پتر میرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بیڑا جڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا غازی اٹھ دیکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی ثانیہ زہرا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں ڈر گئی ثانیہ زہرا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ جن کی یادیں کہ اٹھایا ہے مجھے جن کی یادیں کہ اٹھایا ہے مجھے بابا کی لاش پیروں نے نہ دیا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے ایسا لوٹا ہے مسلمانوں نے ایسا لوٹا ہے مسلمانوں نے نہ کیا آل محمد کا حیا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ
شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی ساری زارا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ تم کو تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت قید ہونے سے بچائے تم کو قید ہونے سے بچائے تم کو آنکھیں یہ شمر نے زینب سے کہا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 توڑ دی مار کے اکبر کے جگر میں برچھی اور ستمگر نے کہا مولا سے اور ستمگر نے کہا مولا سے یہ سنا ہے کہ تو صابر ہے بڑا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے نہ کیا حال محمد کا حیا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی ساری زارا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا
السلام عليك يا صائب شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.